السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہوا کی موج پر۔ ناول کی رائٹر ہیں سمرہ بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نائٹ ڈیوٹی کے بعد ثریا بہت تھکی ہوئی اور نیند سے نڈال اپنی گلی میں داخل ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے گلی میں کھلنے والے دروازے کی چابی اس کے پاس تھی۔ نائٹ ڈیوٹی ہونے کی صورت میں یا رات کو دیر سے لوٹنے کی صورت میں وہ یہی دروازہ استعمال کرتی تھی۔ سنبھل کر قدم اٹھاتی وہ گھر میں داخل ہوئی کہ ابھی سب سو رہے ہوں گے۔ آہٹ سے کسی کی نیند خراب ہونے کی صورت میں ثریا کی شامت آ سکتی تھی۔ کمرے میں آ کر بیگ میز پر رکھا، کپڑے تبدیل کیے، پہلے پیاس پھر بھوک کا احساس بیدار ہوا۔ وہ ننگے پاؤں کچن کی جانب آئی۔ سنک میں گندے برتنوں کا ڈھیر اور سلیبس پر سبزی کے چھلکے، طبیعت اچھی خاصی مگدر ہوئی۔ فریج کھول کر دیکھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ہاں تھوڑا دودھ رکھا تھا، سوچا چلو چائے ہی بنا لیتی ہوں، کچھ تو آسرا ہوگا۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر اس نے ادھر ادھر پھر کچھ کھانے کو تلاش کرنا چاہا اور کامیاب رہی۔ اسے 2 رسک مل گئے۔ چلو کام بن گیا۔ وہ چائے اور رسک لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ چھوٹی سی ٹرے بیڈ پر ہی رکھ لی کہ بہت تھکن ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں اس پیاری سی لڑکی کا کیا بنا، پہلا بچہ ہونے جا رہا تھا۔ طبیعت بہت خراب رہی تھی، بی پی بھی زیادہ تھا۔ رات کو دوا دی تھی مگر اس سے فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ کتنا ڈری ہوئی تھی۔ خدایا اس پر اپنا فضل فرما، آج ڈیوٹی پر جاتے ہی سب سے پہلے اس سے ملوں گی۔ اور وہ عورت جس کے ہاں چھٹے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، کس قدر کمزور ہے وہ، خون کی بے حد کمی ہے اس میں۔ خدایا خیر کرنا، اسے اپنے بچوں کے سر پر سلامت رکھنا۔ وہ اسپتال سے آ چکی تھی مگر ذہنی طور پر ابھی تک وہیں تھی۔ چائے پی کر بستر پر لیٹ گئی۔ خنکی کا احساس ہوا تو قریب رکھی چادر اوڑھ لی اور اپنے انہی سب مریضوں کے بارے میں سوچتی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ نائٹ ڈیوٹی کرنے کے باوجود وہ صبح دن چڑھے تک نہیں سو سکتی تھی کہ گھر پر ہوتی تو بھابھی کو بہت سے کام یاد آنے لگتے تھے۔ آج بھی ایسا ہوا۔ بھابھی نے اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا، اسے اٹھتے ہی بنی۔ کیا نحوست پھیلا رکھی ہے تم نے گھر میں؟ ارے پہلے کون سے یہاں خوشیوں کے شادیانے بجتے ہیں؟ گھسٹ کر تو زندگی بسر ہو رہی ہے اپنی۔ اٹھتی ہوں بھابھی۔ عذرا کے سامنے وہ کبھی انکار میں کچھ کہہ ہی نہ پائی تھی۔ کیا ہوا عذرا، کیوں بول کر گلا بٹا رہی ہو؟ ارے مارے گئے، یہ تو بھابھی کی امی کی آواز ہے۔ یہ کب نازل ہوئی؟ کل تک تو اس گھر میں نہیں تھی۔ اس نے بے حد کوفت کے عالم میں بستر چھوڑا۔ اب جو اٹھ گئی ہو تو اپنے ناشتے کے بعد دوپہر کی ہانڈی بھی چڑھا لینا۔ اماں نے کریلے گوشت کے لیے بولا ہے، گوشت فریزر میں ہے، سبزی میں اور اماں لیتے آئیں گے۔ اسے کیا کہنا تھا، خاموشی سے سنا اور بستر ٹھیک کرتی ہوئی ان کی مزید ہدایات سنتی رہی۔ ذرا برتنوں کی جانب بھی دیکھ لیا کرو، چمک ہو رہے ہیں، اچھی طرح مانجنا۔ اور بچوں کے کچھ کپڑے دھونے والے رکھے ہیں، ہاتھ سے دھو لینا۔ اب چند کپڑوں کے لیے مشین لگانے مت بیٹھ جانا۔ اے عذرا چلو بھی، پھر دیر ہو جائے گی، موسم بھی خاصا گرم ہے۔ ان کی والدہ نے اپنی پاٹدار آواز میں پھر پکارا۔ آ رہی ہوں اماں۔ ایک تو ساری مصیبتیں میری جان پر ہیں، ایک بات سمجھانا پڑتی ہے اسے، پتہ نہیں عقل کس بکسے میں بند کر کے تالا لگا چکی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ جب کچن میں جانے کے لیے کمرے سے نکلی تو بھابھی کی اماں سامنے ہی بیٹھی خربوزہ کھا رہی تھی۔ ان کے سامنے جانا اسے بڑا مشکل لگتا تھا کہ سر سے پاؤں تک پورا جائزہ لیتی تھی مگر سلام تو کرنا تھا۔ ہاں اٹھ گئی ہو بھئی، کیا عیش ہے؟ عذرا نے تمہیں شہزادی بنا کر رکھا ہوا ہے، اکیلے اس نے صبح کا سارا کام نپٹایا ہے۔ شاباش ہے تمہاری بے حسی کو، جوان جہان ہو کر دن چڑھے تک پلنگ توڑ رہی ہے۔ ثریا نے جواب میں کچھ کہنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ عذرا کی والدہ کے انداز کچھ نئے تو نہ تھے، وہ اکثر بیٹی کے یہاں آ کر رہتی تھیں اور ایسے میں ان کی نگاہ ثریا پر ہی فوکس رہا کرتی تھی۔ چلو اماں، یہ تو ہمیشہ کا رونا ہے، کوئی نئی بات تھوڑا ہی ہے، اٹھو دیر ہو رہی ہے۔ عذرا کی تیاری اب مکمل تھی تو بیزاری اور مظلومیت کے ساتھ ماں کو سمجھا رہی تھی۔ پھر کچھ خیال آیا، پلٹ کر ثریا سے بولی، ہمیں دیر ہو جائے گی، تم یہ محلے کے بازار سے کریلے خرید لانا۔ کسی بچے سے کہیں دے جائے گا سبزی۔ اسے بازار جا کر خریداری کرنا بڑا مشکل لگتا تھا۔ واہ بھئی کیا بات ہے، وہ وہاں اسپتال میں مرد ڈاکٹروں اور اسٹاف کے ساتھ کام کرتے، گپیں لگاتے، تمہیں کچھ نہیں ہوتا، اور محلے کے بازار میں جاتے کیسی ننھی بن رہی ہو۔ دونوں استہزائیہ انداز میں ہنسیں اور چلی گئیں۔ اس نے ایک نظر بکھرے گھر پر ڈالی، پھر کچن کی حالت کو ایک نظر دیکھا۔ آخر یہ لوگ کوئی بھی چیز ٹھکانے پر کیوں نہیں رکھتے؟ گھر میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ بھوک لگ رہی تھی، پہلے ناشتے کے لیے سوچا، فریج کھولا، انڈے ڈبل روٹی موجود نہیں تھے۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کر اٹھی، چادر سر پر اوڑھ کر قریبی بازار چلی آئی۔ پہلے ناشتے کا سامان بند اور 2 عدد انڈے خریدے، پھر کریلے اور ٹماٹر خریدے۔ سلاد کی سبزی بڑی تازہ تھی مگر اس کی جیب اجازت نہیں دیتی تھی۔ اے مس جی، موسم کے نئے پھل آئے ہیں، کچھ تو لے لیجئے۔ ثاقب کی دکان کے پاس سے گزری تو وہ اپنائیت سے کہنے لگا مگر اس کے پاس اپنائیت کے ایسے مظاہرے کا وقت نہیں تھا۔ نفی میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔
ثاقب اسے دیکھ کر بیساکھی تھام کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ آگے چلی گئی تو پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ثاقب ہمیشہ سے معذور نہیں تھا۔ چند ماہ پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک ٹانگ سے محروم ہوا تھا اور انہی دنوں وہ اسی اسپتال میں ایڈمٹ ہوا تھا جہاں ثریا بحیثیت نرس کے کام کرتی تھی۔ ان دنوں اس کی ڈیوٹی ثاقب والے وارڈ میں تھی۔ وہ تھی تو بہت ہمدرد اور رحم دل۔ ہر کسی کے ساتھ اس کا رویہ بہت خلوص بھرا ہوتا تھا، لیکن ثاقب اور اس کے گھر والوں نے یہی سمجھا تھا کہ وہ محلے داری کی وجہ سے اس قدر خیال رکھ رہی ہے۔ تب سے وہ ثریا کے شکر گزار رہنے لگے تھے اور ثاقب تو جب بھی اسے آتا جاتا دیکھتا سلام ضرور کرتا تھا۔ موسم کا کوئی نیا پھل آتا تو اسے دینے پر اصرار کرتا، لیکن وہ کبھی بغیر پیسے دیے کچھ لینے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ آج بھی تیز قدموں سے آگے بڑھی کہ مفت میں لینا نہیں تھا اور پیسے خرچ کرنے کی اوقات نہیں تھی۔ گھر آ کر چائے بنائی اور خیال آیا انڈے تو فضول میں ہی لیے، بن تو چائے کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ پھر سوچا آج بھی نائٹ شفٹ میں جانا ہے، چلو صبح سویرے جب واپسی ہوگی تب کام آئیں گے، لیکن اس صورت میں انہیں کسی محفوظ مقام پر رکھنا ہوگا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھ کر جائزہ لیا مگر یہاں کوئی جگہ مناسب نہیں لگی۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر الماری میں رکھ دیے۔ گھر کے کام سمیٹتے اسے خاصا وقت ہو گیا اور ان دونوں کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ دوپہر میں اثر بھائی کا فون آیا، کھانے پر ایک دوست بھی آ رہا ہے، کچھ اچھا بنا لینا۔ کوف نے گھیرا، اب اس وقت بتا رہے ہیں کیا بنایا جا سکتا ہے؟ بچے بھی اسکول سے آ گئے اور بھوک کا شور کرنے لگے۔ کریلے دیکھ کر تینوں کے منہ بن گئے۔ ہم یہ نہیں کھائیں گے، کڑوے ہوتے ہیں، کچھ اور بنا کر دیں۔ پہلے تو پیار سے سمجھاتی بہلاتی رہی مگر وہ کسی طرح کریلے کھانے پر رضامند نہیں ہوئے، تو پھر وہی 2 انڈے جو محفوظ جگہ پر رکھے تھے ان کے لیے بنا دیے۔ بچوں کو کھانا کھلا کر اب خود کچھ کھانے کا سوچ رہی تھی کہ بھابھی اور ان کی اماں چلی آئیں۔ اے لاؤ بھئی کھانا نکالو، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ جب گھر سے جاتی تھی تو کھانا باہر ہی سے کھا کر آیا کرتی تھی، ان کے لیے تو روٹی پکائی ہی نہیں تھی۔ اپنا کھانا بھول کر وہ ان کے لیے روٹی پکانے لگی۔ پھر بھائی اپنے ملنے والے کے ساتھ چلے آئے۔ کہا بھی تھا کچھ اچھا بنا لینا مگر تم نے صرف یہ کریلے گوشت ہی بنا رکھا ہے، گھر میں اور کچھ نہیں تھا بھائی، اس نے دبے لفظوں میں وضاحت دی۔ اے تو کیا بازار کون سا کالے کوسوں کے فاصلے پر ہے، لے آتی جا کر، بھابھی نے چمک کر کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ سارے گھر کا ہی موڈ خراب رہا۔ اس کی باری 5 بجے کے قریب آئی، تب سالن ختم ہو چکا تھا۔ چائے بنا کر ساتھ میں روٹی کھائی اور آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ سامنے الماری میں امی ابا کی تصویر رکھی تھی، وہ ایک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ ان کی تصویر کو دیکھتے اس سے باتیں کرتے ثریا کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر شور کرتے دونوں بڑے بچے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اے پھپھو اتنی بڑی ہو کر روتی ہو، دونوں نے مذاق اڑایا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر آنسو پونچھ ڈالے۔ امی کہہ رہی ہیں ہمیں ہوم ورک کروا دیں۔ لو ایک اور تھکا دینے والا فضول سا کام۔ دونوں بچے اس کے قابو میں کب تھے، انتہا درجے کے بدتمیز بھی تھے۔ اس کے جواب کا انتظار کے بغیر دونوں بستے لے کر اس کے بیڈ پر چڑھ گئے۔ پھر تیسرے نمبر والا بھی چلا آیا، فرمائشیں کرنے لگے۔ پہلے ان کی فرمائش پوری کی، پھر ہوم ورک کروایا۔ ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا تھا، تیار ہو کر وہ اسپتال کے لیے نکل آئی۔ اسٹاپ تک پورے 25 منٹ کا راستہ تھا اور گرم موسم میں رات کو بھی یہاں تک پیدل آتے وہ پسینے میں بھیگ جاتی تھی۔ آج ہوا بھی جیسے بالکل بند تھی اور سڑکوں سے حدت ابھی تک اٹھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اسٹاپ کی جانب جا رہی تھی جب اس کے قریب گاڑی کے پہیے چرچرائے۔ گھبرا کر وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ گاڑی سے اتر کر وہ جو کوئی بھی اس کی جانب بڑھا وہ فوراً سے پہچان نہیں سکی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے، ڈیوٹی پر جا رہی ہیں؟ بے تکلفی سے کہتا وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ارے پہچانا ہی نہیں، کمال ہے جی۔ اسے سخت صدمہ پہنچا، پھر بولا، میں کمال ہوں، کمال چودھری۔ او ہاں یاد آیا، کیسے ہیں آپ کمال صاحب؟ اس نے بغیر کوئی گرم جوشی دکھائے سادگی سے پوچھا۔ کیسا ہونا ہے جی، وہی جن کی مسیحا آپ رہی ہوں، وہ صرف اچھے ہی ہو سکتے ہیں۔ آئیے میں ڈراپ کر دوں؟ نہیں نہیں شکریہ، یہ میرا روز کا معمول ہے، چلی جاؤں گی۔ کدھر ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کی اور فارغ کس وقت ہوتی ہیں؟ آج تو نائٹ ڈیوٹی ہے، کل سے شیڈول چینج ہوگا۔ اچھا چلو اچھی بات ہے، پھر کل ملیں گے اور میں ہسپتال ہی آ جاؤں گا۔ مگر کس لیے، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ اس کی شاندار پرسنالٹی سے نظر چرا کر کچھ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاں جی کام ہی ہے۔ اوکے پھر رب رکھا، کل ملیں گے۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور ثریا اسٹاپ کی جانب، مگر پھر وہ سارا راستہ سوچتی چودھری کمال کو ہی رہی۔ پچھلے مہینے یہ خوبرو سا امیر زادہ ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کر ہسپتال لایا گیا تھا۔ گو کہ سرکاری ہسپتال اس کے شایع نشان نہیں تھا، مگر اس وقت جائے حادثے سے نزدیک ترین وہی ہسپتال تھا اور ہوش میں آنے کے بعد جب اس نے ثریا کو دیکھا تو پھر کسی دوسری جگہ شفٹ ہونے سے انکار کر دیا تھا۔
پرائیویٹ روم کے باہر ان دنوں اس کے گاؤں کے لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس کے برادری والے تھے کہ ہر وقت اسے دیکھنے ملنے چلے آتے تھے۔ بہت مقبول ہیں آپ اپنے لوگوں میں۔ پیشہ ورانہ مسکراہٹ جس میں مریض کے لیے تسلی اور اپنائیت کا تاثر ہوتا ہے، ہونٹوں پر سجا کر اس نے انجیکشن لگانے سے پہلے پوچھا تھا، پھر اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کیا اور وہ سوچ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس لڑکی کی دلکشی اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور بازو پر رکھا اس کا نرم و نازک زندگی کی حرارت سے بھرپور ہاتھ اس کے خون میں بجلی سی دوڑا گیا تھا۔ اب آپ پہلے سے بہت بہتر ہیں، امید ہے جلدی ڈسچارج کر دیے جائیں گے۔ اوہ، یہ کیسی خبر سنا دی آپ نے؟ اس نے آہ بھر کر اداسی سے کہا تھا۔ ارے تو کیا آپ اسپتال میں رہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ڈیوٹی پر آپ ہی رہیں تو۔ انجیکشن میں نے لگا دیا ہے، اب آپ آرام کریں۔ ایسی باتوں کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیا کرتی تھی کہ مرد کی دنیا میں نکلی تھی تو اس کی فطرت کا اندازہ بہت جلدی ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے دن اس کی ڈیوٹی تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کمال سے دوبارہ اس اسپتال کے روم میں تو نہیں مل سکی، ہاں آج روڈ پر دیکھا تو پہچان گئی کہ وہ بھولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنے عمدہ قد کاٹ کے مالک مرد آج کل کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے اچھے نقوش بھی رکھتا تھا۔ وہ جی کوئی کمال چودھری آپ سے ملنے آئے ہیں، صفائی کا کام کرنے والی شیدا نے اسے اسٹاف روم میں آ کر بتایا تھا۔ آج ہی بھائی نے کمرہ خالی کرنے کو کہا تھا جہاں ان کی ساس کو شفٹ ہونا تھا۔ وہ ابھی تک بھائی کے حکم کے زیر اثر تھی۔ کمال کی آمد کا سنا تو چپ چاپ اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ تو جیسے سراپے شوق بنا کھڑا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بڑے آرام سے بہت عزت کے ساتھ اسے ٹال جاتی، مگر آج تو وہ بری طرح بکھری رہی تھی اور اسے کسی سمیٹنے والے کی تمنا تھی۔ قدرت نے کمال کا ساتھ دیا تھا، وہ ٹھیک ٹائم میں اس کے پاس آیا تھا اور ثریا اس کا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک نہیں سکی، اور یہ ہاتھ تھام کر ہی ثریا کو اندازہ ہوا زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ اب وہ اوپر کی منزل پر بنے اس چھوٹے سے اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی کہ کمال کا صرف خیال ہی اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، وہ رات گئے اس سے باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ ثریا نے اسے اپنے سارے دکھ بتا دیے تھے۔ تمہیں کمرے میں ڈر لگتا ہے، تمہارے لیے گاؤں سے ایک عورت بھیج دیتا ہوں، تمہاری خدمت بھی کرے گی، کمرے میں فرش پر ایک بستر اسے لگا دینا، دوسراہٹ کا احساس بھی رہے گا۔ ارے نہیں کمال، اب مجھے ڈر نہیں لگتا، میں اکیلی جو نہیں رہی، میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری بھابھی اور اس کی ماں پر تو مجھے بہت غصہ ہے، کہو تو قتل کروا دوں، کسی کو قاتل کا سراغ تک نہیں ملے گا۔ ارے نہیں نہیں، وہ میرے بھتیجوں کی ماں بھی تو ہے، ایسا سوچنا بھی مت۔ اچھا چلو قتل نہیں کرتا، لیکن کچھ نہ کچھ بندوبست تو ہونا چاہیے اس عورت کا، خدا ہے نہ خود ہی حساب لے گا۔ تم کھانا تو کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور میں نے تو دیکھا ہی نہیں، اتنا ٹائم ہو رہا ہے، اب مجھے گھر چلنا چاہیے۔ بیٹھی رہو، آرام سے کھانا کھاؤ، وہاں کون تمہارے لیے انتظار میں بیٹھا ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے اداسی سے کہا اور پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ صرف پانی ہی پیتی جا رہی ہو، اتنا کچھ آخر میں نے کس نے منگوایا ہے؟ سب کھا کر جاؤ، اور سنو اپنی صحت کا بہت خیال رکھا کرو، اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے ہی صحیح۔ اور تب اپنا آپ کتنا عزیز ہو گیا تھا اسے، وہ ایک چھوٹا لیکن خوبصورت ریسٹورنٹ تھا۔ ارے میں تو حیران ہو جاتی ہوں، اتنا کچھ ہے اس شہر میں اور مجھے خبر ہی نہیں، شادی کے بعد دنیا گھما کر لاؤں گا، وہ کچھ شرارت کچھ سنجیدگی سے کہتا۔ ثریا شرما جاتی۔ جب تم یوں شرماتی ہو نا تو کیا بتاؤں کیا لگتی ہو میری جان، اور اس کا یوں جان کہنا اسے پھر سے سرخ کر ڈالتا۔ آؤ کچھ شاپنگ کرواؤں تمہیں؟ نہیں کھانا کھا لیا بس کافی ہے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی تھی کمال سے، وہ اس پر پیسے خرچ کرے کچھ مناسب نہیں لگتا تھا اسے۔ یہ میری خوشی ہے، اس نے پوری سنجیدگی سے کہا تھا۔ کہا نا بھی یہ مناسب نہیں، تم ان چکروں میں نہ پڑا کرو، میرے پیسے پر تمہارا پورا حق ہے، جس چیز کو دل چاہے خرید لیا کرو، میں بڑی قناعت پسند لڑکی ہوں، اور میرا جی چاہتا ہے دنیا جہاں کی نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ سچ کہتی ہوں کمال، کبھی نہیں سوچا تھا میری قسمت اتنی خوبصورت ہوگی، اپنی خوش بختی پر ناز تو میں بھی کرتا ہوں ثریا۔ کمال، تمہارے گھر والے مان تو جائیں گے نا؟ ایک اور اندیشے نے سر اٹھایا۔ کمال چودھری نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، پھر میز پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولا، میں اپنے فیصلے ہمیشہ سے خود کرنے کا عادی ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم نے بتایا تھا نا تمہاری دو بہنیں ہیں؟ ہاں بالکل ہیں، دونوں گھر بار والی ہیں، ان کی اپنی مصروفیت اپنی دنیا ہے۔ تم نے کبھی ان سے ذکر کیا ہے میرا؟ ہماری ملاقات تو کبھی مہینوں بعد ہوتی ہے، جب تک والدہ حیات تھیں تب تک وہ آتی رہتی تھی، اب گھر میں میرے بوڑھے والد ہی ہوتے ہیں، وہ بیمار رہتے ہیں، کسی سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، اسی لیے بہنوں نے بھی آنا کم کر دیا ہے۔ اوہ تم یہ کیا قصے لے کر بیٹھ گئی؟ چلو نا آج دل چاہ رہا ہے تمہیں اپنی پسند کی شاپنگ کرواؤں، اور جب دوبارہ ہماری ملاقات ہو تو تم میرا پسندیدہ کلر پہن کر آؤ۔ کون سا کلر اچھا لگتا ہے تمہیں؟ وہ مسکرا رہی تھی، خود پر مغرور ہو رہی تھی۔ مجھے پنک کلر پسند ہے، اور یہ کلر تم پر تو بہت سجے گا۔ کہاں، پنک کلر تو بہت گوری رنگت والوں پر اچھا لگتا ہے، میرا رنگ صاف تو ہے مگر بہت گورا تو نہیں ہے، تمہیں کیا پتہ تم پر کیا کیا سجتا ہے اور کتنا سجتا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور اس نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ تمہاری بری میں ڈھیروں کپڑے اس رنگ کے بنواؤں گا۔
اچھا بابا ٹھیک ہے، مگر آج مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ دل توڑ رہی ہو میرا؟ دل کو اتنا نازک مت بناؤ، میری مجبوری کو بھی سمجھو نا، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، باقی کا پروگرام پھر کسی دن اٹھا رکھو۔ سنگ دل بھی ہو، اس کا اندازہ مجھے آج ہوا ہے، اس کے اٹھ جانے پر وہ کہہ رہا تھا۔ سریا صرف مسکرا دی، وضاحتیں کرتے بہت دیر ہو جاتی، وہ اب گھر جانا چاہ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ بھابی نے گہری نظر تب اس پر ڈالی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ سریا یہاں رکی نہیں، صرف سلام کر کے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بھتیجا پیغام لے کر آیا تھا۔ امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ بھابی کی پہلی آواز پر وہ تو لپک کر پہنچا کرتی تھی، مگر آج معاملہ کچھ اور تھا۔ کپڑے وہ تبدیل کر چکی تھی، اطمینان سے اپنی بیڈ شیٹ اٹھا کر جھاڑی، پھر بچھائی، تکیے سیٹ کر کے رکھے، کمرے کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیا۔ صبح فرش دھو کر گئی تھی، اب صاف تھا کمرے میں، البتہ اس کی کچھ چیزیں ضرور بکھری ہوئی تھیں۔ وہ انہیں ٹھکانے پر رکھتی رہی، یہاں تک کہ بچہ دوسری بار ماں کا پیغام لے کر آ گیا۔ اماں کہہ رہی ہیں کیا کانوں میں تیل ڈالا ہوا ہے؟ میری بات کیوں نہیں سن رہی آپ؟ میں ادھر بھی کام ہی کر رہی ہوں، فارغ نہیں بیٹھی۔ اس نے شاید پہلی بار اپنے بھتیجے سے یوں بات کی تھی۔ وہ برا سا منہ بنا کر پلٹ گیا۔ بکھری چیزیں 10 منٹ میں اپنے اپنے ٹھکانے لگ گئیں۔ اسے بھابی کا حکم سننے نیچے تو آنا ہی تھا۔ کمرہ بند کر کے آخر وہ چلی آئی۔ کتنے پیغام بیچے ہیں؟ کیا کر رہی تھی؟ عذرا اور ان کی اماں برآمدے میں ہی کرسی ڈالے بیٹھی تھی۔ میں بھی کام ہی کر رہی تھی، صبح جلدی میں جاتی ہوں، کمرہ یوں چھوڑ دیتی ہوں، اب ٹھیک کر رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ بھابی جیسے اس کے آر پار دیکھ رہی تھی۔ ہسپتال سے، اس نے گڑبڑا کر کچھ حیرت سے کہا تھا کہ آج سے پہلے بھابی نے یہ سوال کبھی نہیں کیا تھا۔ اچھا، بھابی نے سر سے پاؤں تک اسے گھورتے ہوئے بے یقینی سے کہا تھا۔ وہ ان کی نظروں کی تاب نہ لا کر کچن کی جانب چل پڑی۔ ادھر کہاں جا رہی ہو؟ واشنگ مشین سے کچھ کپڑے نکال کر رکھے ہیں، انہیں پانی سے نکال لو اور چھت پر ڈال آؤ۔ جان ہی تو جل گئی کہ بھابی بہت دنوں کے بعد مشین لگایا کرتی تھی، جب لگاتی تھی تو پورا دھوبی گھاٹ کھل جاتا تھا۔ سریا نے آ کر دیکھا تو جان جل گئی۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر تھا جو اس کے دھونے، نچوڑنے اور چھت پر پھیلانے کے لیے رکھا تھا۔ یا اللہ، کب جان چھوٹے گی اس مشقت سے؟ اسے آج یہ کام کرتے ہوئے بے بسی کے احساس سے رونا نہیں بلکہ غصہ آ رہا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم کپڑے ٹھیک سے نہیں دھو رہی۔ واشنگ پاؤڈر کی خوشبو پتہ ہے کتنی تیز ہوتی ہے، اچھی طرح نہیں دھو گی تو یہ کپڑے پہننے مشکل ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ دھلوانا اس کامچور سے۔ اب کے بھابی کی اماں بول اٹھی تھی۔ جی تو چاہا پلٹ کر جواب دے، مگر اتنی جرأت ابھی اس میں نہیں تھی۔ بس ایک بار کمال کا نام میرے نام کا حصہ بن جائے، پھر دیکھ لوں گی میں سب کو۔ سریا کیا سو گئی ہو؟ بھابی نے چلا کر کہا۔ وہ شاید پہلے بھی اس سے کچھ کہتی رہی ہوں گی جو اس نے بالکل نہیں سنا۔ جیسے تیسے کپڑے دھوئے اور چھت پر پھیلائے۔ اس کے بعد نیچے جانے کے بجائے یہیں اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ بچے اسکول بیگ لے کر چلے آئے۔ پھپھو ہمیں ہوم ورک کروا دیں۔ ماما کیا کر رہی ہیں تمہاری؟ جل کر پوچھا۔ ان کی پسند کا پروگرام آ رہا ہے ٹی وی پر، وہی دیکھ رہی ہیں۔ میرے سر میں درد ہے، میں نہیں پڑھا سکوں گی۔ پھپھو صبح اسکول میں ٹیچر سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ چھوٹی بسوری، تو یہ بات اپنی اماں کو بتاؤ تاکہ وہ پروگرام چھوڑ کر تمہاری جانب توجہ دیں۔ اس جرم کی پاداش میں بھائی کے سامنے اس کی پیشی ہوئی۔ کبھی یہ بھائی اس پر جان چھڑکتے تھے، وہ بھی بہت محبت کرتی تھی ان سے، بلا جھجک اپنی فرمائشیں ان سے منوایا کرتی تھی، اور اماں کہا کرتی تھی تیرے لاڈ پیار نے سریا کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اتنا پیار بھی اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اسے برا بھلا کہتے رہے، وہ گونگی بنی سنتی رہی اور اسے پتہ نہیں چلا۔ آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے ہیں کہ جتنا سخت رویہ بھائی کا آج اس کے لیے تھا، جو الفاظ انہوں نے اب اس کے لیے استعمال کیے تھے، اس سے پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ اگلی صبح وہ ڈیوٹی پر بہت خاموش سی تھی، حالانکہ وہ اپنے دکھوں، اپنی پریشانیوں کو گھر پر ہی چھوڑ کے آنے کی عادی تھی۔ پیشنٹ کے ساتھ اس کا رویہ بہت دوستانہ اور اپنائیت بھرا ہوا کرتا تھا۔ کیا بات ہے سریا، آج بہت اداس دکھائی دے رہی ہو؟ جونیئر ڈاکٹر سیما اکثر اس سے بات چیت کر لیا کرتی تھی اور اس کے مزاج کو بھی سمجھتی تھی۔ اس نے سب کہہ ڈالا۔ تم اپنی کوئی ذمہ داری بھائی پر نہیں ڈالتی، خود جاب کرتی ہو، ان کے بہت سے خرچ بھی تم نے اٹھا رکھے ہیں، پھر بھی تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ تم ڈرنا چھوڑ دو، وہ گھر تمہارے والد کا بنایا ہوا ہے، تمہارا حصہ ہے اس میں، وہ تمہیں بے دخل نہیں کر سکتے۔ اکیلی لڑکی اس معاشرے میں نہیں رہ سکتی ڈاکٹر، نام نہاد ہی صحیح، اسے سہاروں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، سریا نے تھکے تھکے انداز میں کہا تھا۔ آج سے مجھے اپنی دوست سمجھو، سیما نے پورے خلوص سے کہا تھا، اور سریا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس روز اس نے کئی بار موبائل پر کمال سے رابطے کی کوشش کی، لیکن اس کا سیل آف جا رہا تھا۔ وہ تو کل والی باتوں کا اثر پہلے ہی دل پر رکھتی تھی، اب کمال کی جانب سے بھی پریشان ہو گئی۔ یہ دن تو شاید کل کے دن سے بھی زیادہ ہی برا رہا تھا، اور آنے والا دن بھی ایسا ہی تھا۔ ڈیوٹی کے دوران بھی اس کا دھیان کمال کی جانب رہا، اور رات کو جب وہ بستر پر لیٹی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کا فون آ گیا۔ کہاں غائب تھے؟
آپ نے سیل کیوں آف کر رکھا تھا؟ تم پریشان رہی؟ سوری یار، ایک مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے گاؤں جانا پڑا اور تمہیں بتا کر بھی نہیں جا سکا۔ خیریت تو تھی؟ وہ ناراضی بھول کر پوچھنے لگی۔ بس یہ زمین و جائیدادوں کے چکر چلتے ہی رہتے ہیں۔ مخالف پارٹی سے جھگڑا ہو گیا تھا، ہمارے 2 آدمی خاصی زخمی ہو گئے تھے، انہیں شہر لے جانا پڑا، رات تک اسپتال اور تھانے کے چکر لگتے رہے۔ اب معاملہ کچھ سیٹ ہے۔ وہ تو اس کی آواز کی بشاشت ہی بتا رہی تھی کہ اب معاملہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ کل آئیں گے؟ ثریا پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ابھی کچھ دن نہیں آ سکوں گا کہ بندے بچ تو گئے ہیں لیکن وہ اسپتال میں ہیں اور ہماری خاطری تو جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن سے مقابلے پر لڑے ہیں، مجھے ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر برادری کے لوگ اور ملنے والے بھی بہت آ رہے ہیں، تھوڑے دن انتظار کرو، میں مناسب وقت دے کر خود رابطہ کروں گا۔ دوست احباب بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کی موجودگی میں فون نہیں کر سکوں گا اور نہ ہی اٹینڈ کر سکوں گا۔ تم سناؤ، خیریت سے ہونا؟ نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار مت کیا کرو میری جان۔ بھائی کیا کہتا ہے؟ بھابھی کی زبان کتنا زہر اگلتی ہے، بھاڑ میں ڈالو سب کو، تم جانتی تو ہو اب تمہیں بہت جلد اس ماحول کو چھوڑ دینا ہے اور پھر تم نے وہاں ہونا ہے کہ یہ لوگ اونچی آواز میں تم سے بات کرنا تو دور کی بات، تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی گھبرائیں گے۔ خوش رہا کرو، رات کا کھانا ٹھیک سے کھانا، اور سنو، سونے سے پہلے گرم دودھ کا ایک گلاس بھی لے لینا، تھکن اتر جاتی ہے اور نیند بہت اچھی آتی ہے۔ اتنی ہدایت پر وہ ہنس پڑی کہ واقعی اس کی باتوں، اس کی تسلیوں نے بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ چپ چاپ سر جھکا کر ڈری سہمی رہنے والی ثریا بظاہر تو اب بھی ان کی ہر بات پر خاموش رہتی تھی، مگر پھر بھی کچھ ایسا تھا ضرور جو بھابھی کو چونکاتا تھا۔ اماں، میں کہے دے رہی ہوں، یہ لڑکی اب پہلے والی دبی دبائی نہیں رہی، اس نے دل میں کچھ ٹھان لی ہے، یہ بدل رہی ہے۔ ہاں عذرا، لگتا تو ہے، پر ایک بات ہے، تمہارے آگے آنکھ اب بھی نہیں اٹھاتی۔ مگر کب تک اماں؟ آج اس میں اعتماد آیا ہے، کل کو آنکھیں دکھانے لگے گی۔ مجھے تو فکر اس بات کی ہے، اس کی تنخواہ سے گھر کے اچھے خاصے اخراجات نکل جاتے ہیں، اگر جو یہ یہاں سے چلی گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ارے اتنی دور کی سوچ لی میری بولی لڑکی، وہ کہیں نہیں جائے گی، گھر چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی مل گیا ہے اسے، ایسے ملنے والے گھر سے باہر نکلنے والی لڑکی کے لیے ہزاروں، لیکن گھر میں کوئی نہیں بسایا کرتا، 4 قدم چلتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے مجھے کھوج تو لگی ہوئی ہے اور پتہ لگا کر ہی چھوڑوں گی۔ اچھا اٹھ دیکھ، فریج میں آم یا خربوزے رکھے ہیں تو نکال کر دے، کمزوری ہو رہی ہے مجھے۔ کہاں اماں، بچے سب ختم کر دیتے ہیں۔ آئے ہے، اچھا چل، پھر اس نرس کو فون کراتے ہوئے کچھ فروٹ لیتے آئے۔ بھابھی کا فون آیا تھا اور اسٹاپ پر اتر کر وہ قریبی بازار میں فروٹ لینے آئی تھی۔ وہ ثاقب کی دکان پر چلی آئی کہ وہ خاصی رعایت کر دیتا تھا اور آج اس کی دکان دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ ارے تمہارا کاروبار تو اچھا خاصا چل نکلا ہے، اس نے مسکرا کر اس کی پھلوں سے بھری دکان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں جی، بس اللہ کا کرم ہے، احسان ہے اس کا۔ وہ شکر گزاری کے احساس میں گرا عاجزی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے محلے کا لڑکا تھا، کافی عرصے سے جانتی تھی، بہت محنتی تھا اور پڑھائی بھی بہت دل لگا کر کیا کرتا تھا۔ غریب گھرانے سے تعلق تھا اور وہ کچھ بننا چاہتا تھا، مگر قسمت کتنی خراب تھی، تعلیم مکمل کی تو حادثے کا شکار ہو کر معذور ہو گیا، مگر وہ کتنا بہادر تھا، معذوری کو روگ نہیں بنایا، ایک پھلوں کی ریہڑی سے کام شروع کیا، پھر چھوٹی سی دکان بنا لی، اور آج اس کے بڑھتے ہوئے کام کو دیکھ کر ثریا کو واقعی خوشی ہوئی تھی۔ کیا لیں گی آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مہینے کا آخر ہے، ایسے میں ہم یہ فروٹ والی عیاشی کہاں افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن بھابھی نے لانے کو کہا تھا، بس 1 کلو خربوزے اور درجن بھر کیلے دے دو۔ آپ آم بھی لے جائیں، بہت میٹھا ہے۔ نہیں ابھی نہیں، میں پیسے تھوڑے لے رہا ہوں، بس آپ لے جائیں۔ نہیں نہیں، ایسے تو میں کبھی نہیں لوں گی، یہ ملتان کا چونسا ہے جی، بہت میٹھا اور خوشبودار، آپ کے لیے صرف 2 آم ڈال دیتا ہوں، ٹیسٹ کریں اور مجھے یقین ہے کل آپ لینے آئیں گی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود اس نے یہ کہہ کر ڈال دیے، اپنی گاہکی بڑھانے کے لیے ڈال رہا ہوں، مجھے یقین ہے یہ 2 آم کھا کر آپ 2 کلو خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گی، یہ میرے کاروبار کا اصول سمجھ لیں آپ۔ اور ثریا ہنس پڑی تھی۔ باقی فروٹ سے 2 آم الگ کر کے اس نے اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ بس اتنا سا فروٹ لے کر آئی ہو، کتنا کرتا آیا ہے بھائی تمہارا، اب جو 4 دن تمہیں کماتے ہوئے ہونے کو آئے ہیں تو ذرا سا پیسہ بھائی کے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتی؟ اس نے ہمیشہ کی طرح بھابھی کی بات کا جواب نہیں دیا، اپنا کھانا نکالا اور سیڑھیاں طے کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آم واقعی بہت میٹھے اور خوشبودار تھے، انہیں کھاتے ہوئے اس کا دھیان ثاقب کی جانب چلا گیا۔ کتنا باہمت ہے، معذوری کو مجبوری نہیں بنایا اور آج کسی کا محتاج نہیں ہے۔ موبائل مخصوص ٹون میں بجنے لگا، دھیان کمال کی جانب گیا اور جلدی سے بڑھ کر سیل اٹھایا، لیکن اسکرین پر ڈاکٹر سیما کا نام جگمگا رہا تھا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے؟ کیا کر رہی تھی؟ وہ بے تکلفی سے پوچھ رہی تھی۔ میں بہت میٹھے آم کھا رہی تھی، اس نے بھی اسی کے موڈ میں ہنس کر بتایا۔ ارے منہ تو میرے میٹھا کرانا تھا تمہارا، پتہ ہے آج میری بات پکی ہو گئی ہے، حارث کزن ہے میرا، UK ہوتا ہے مگر پاکستان آنا جانا تو رہتا ہے،
ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ تو تھی اور آج اسے اقدام بھی ملنے والا ہے۔ بہت مبارک ہو۔ اس نے پورے خلوص سے دعا بھی دی اور مبارکباد بھی۔ تمہیں میری انگیجمنٹ کی تقریب میں شرکت کرنا ہوگی۔ کب ہے رسم؟ کچھ سوچ کر اس نے پوچھا۔ اسی ہفتے، اور سنو، مجھے کچھ شاپنگ کرنا ہے، اس میں بھی تم میرا ساتھ دو گی؟ ضرور، کیوں نہیں، لیکن مجھے شاپنگ کا بالکل تجربہ نہیں ہے۔ مجھے تو ہے نا، بس تم میرے ساتھ رہنا۔ حارث صبح کراچی جا رہا ہے، ورنہ تم سے ضرور ملواتی۔ آپ کو اچھا لگا ڈاکٹر سیما تو یقیناً وہ شخص بہت اچھا ہوگا۔ اب اتنا بھی اچھا نہیں، بس میرے دل نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ یقیناً اس وقت حارث قریب بیٹھا تھا اور وہ اسے چھیڑنے کو ایسا کہہ رہی تھی۔ ثریا ہنس پڑی۔ سونے سے پہلے وہ آج سیما کے بارے میں ہی سوچتی رہی اور اسے خیال نہیں آیا کمال نے آج فون نہیں کیا۔ آنے والے دن خوبصورت مصروفیت میں گھرے ہوئے تھے۔ ہسپتال میں ڈیوٹی اور آف کرنے کے بعد ڈاکٹر سیما کے ساتھ شاپنگ مال کے چکر۔ اگر کمال اسے یہ سب جگہ دکھا نہ چکا ہوتا تو وہ حیرت سے یہ سب دیکھتی اور شاید گھبراتی بھی، مگر اب نہ صرف وہ یہ سب دیکھ چکی تھی بلکہ کمال نے اسے یہاں سے شاپنگ بھی کروائی تھی۔ تم کچھ نہیں لوگی ثریا، پرسوں تنخواہ ملے گی تب لوں گی، سیما کی بات پر اس نے کہا تھا اور سیما خاموش ہو گئی۔ وہ بھول ہی گئی تھی ثریا کا پرس اس کی طرح ہر وقت بھرا نہیں رہتا اور اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے کے لیے اسے مہینے کی پہلی کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ثریا، اگر میں اپنی طرف سے تمہیں کچھ لے کر دوں تم برا تو نہیں مانو گی؟ کچھ جھجک کر اس نے پوچھا تھا۔ فکر مت کرے، میں تقریب میں بہت اچھے کپڑے پہن کر آؤں گی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ سیما شرمندہ ہوئی۔ ثریا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، پھر دوبارہ اپنا جملہ دہرایا۔ میں تنخواہ ملنے پر ہی شاپنگ کروں گی، میری فکر مت کرو، اطمینان سے اپنی شاپنگ مکمل کر لو۔ انہوں نے کھانا بھی باہر کھایا۔ سیما حارث کی باتیں سناتی رہی اور اسے کمال کا خیال آتا رہا۔ بالکل ایسی ہی باتیں وہ بھی تو کرتا ہے۔ اسے یہ سب سن کر سیما پر رشک نہیں آیا کہ ایسا ہی سب کچھ اس کے پاس بھی تو تھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اسے اچانک کمال شدت سے یاد آنے لگا اور یہ شاید اس کے دل کی لگن تھی۔ رات جب بستر پر لیٹی کمال کا فون آ گیا۔ خفا تو نہیں ہو مجھ سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مگر کس بات پر؟ اتنے دن فون نہیں کر سکا؟ تم نہیں جانتی ثریا، یہ زمین و جائیدادوں کے چکر، برادری کے مسئلے مسائل، کبھی کبھی تو جی اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ کب ملو گے کمال؟ وہ یہ پوچھنے سے خود کو روک نہیں سکی۔ تمہیں کیا پتا، تم سے اتنے روز دور رہ کر میرا کیا حال ہے، مگر جان تھوڑے دن انتظار کر لو۔ ٹھیک ہے، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اور جس روز ملنے آؤں گا تمہیں ہسپتال سے چھٹی کرنا ہوگی، پورا دن ہم ساتھ گزاریں گے۔ کب آئے گا وہ دن؟ ثریا پوچھے بغیر رہ نہیں سکی۔ اداس ہو میرے لیے؟ اس نے کچھ اس انداز میں پوچھا کہ ثریا شرما گئی، جواب میں کچھ کہہ نہیں سکی۔ مجھے پتا ہے میرا دل جو ہر لمحے تمہاری جانب کھینچتا ہے، تو تم بھی مجھ سے غافل ہرگز نہیں ہوگی۔ اب فون تو کرتے رہیں گے نا؟ نہیں جان، ابھی تھوڑی مصروفیت ہے، بس کچھ دن اور، زیادہ دن نہیں آزماؤں گا۔ کال لمبی نہیں تھی، شاید کمال جلدی میں تھا اور اس کے بعد اسے نیند نہیں آئی، حالانکہ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ اب ملاقات ہوگی تو کمال سے کہوں گی مجھے جلد اپنا لے، یہ بے کیف زندگی اب برداشت نہیں ہوتی، میں بھی زندگی کو جینا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر سیما کتنی خوش ہیں، منزل جو پالی ہے اور تم میرے ہو، مجھے یقین ہے، مگر ابھی یہ رشتہ بے نام ہے، میں اسے کوئی نام دینا چاہتی ہوں۔ کیا تم نے کسی سے محبت کی ہے ثریا؟ وہ اور ڈاکٹر سیما اس وقت گاڑی میں تھی، یہ سیما کی گاڑی تھی۔ آج وہ ثریا کو اپنے گھر لے جا رہی تھی، اپنے والدین اور چھوٹے بہن بھائی سے ملوانے، اور راستے میں حارث کی باتیں کرتے کرتے اچانک پوچھ لیا۔ تب ثریا انکار نہیں کر سکی۔ کیا گنی میسنی، اور مجھے بتایا تک نہیں، جبکہ میں ہر بات تم سے شیئر کرتی ہوں، آپ نے کبھی پوچھا بھی تو نہیں؟ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا اب جلدی سے بتاؤ وہ کون ذات شریف ہے؟ کیا تمہارا کوئی کزن ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر بھی ہلا دیا۔ اچھا پھر کہیں اسپتال کا کوئی بندہ تو نہیں؟ بھئی اگر ایسا ہے تو یہی کہوں گی اس قصے کو یہیں ختم کر دو، کم از کم ہمارے اسپتال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ وہ اسپتال سے نہیں ہے، فکر مت کریں۔ ثریا ہنس پڑی۔ اچھا تو پھر خود ہی بتا دو، اور اس نے دھیرے دھیرے سب بتا دیا۔ یہ سب بتاتے وہ بہت مطمئن اور سرشار تھی، لیکن سیما بڑی سنجیدگی سے سن رہی تھی۔ تم کبھی ملی ہو اس کے گھر والوں سے؟ وہ سب تو گاؤں میں ہوتے ہیں۔ کبھی فون پر ہی اس نے کسی بہن سے بات کروائی ہے؟ نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تم نے کبھی اصرار بھی نہیں کیا؟ سچ تو یہ ہے کہ سیما کی سنجیدگی اور باتوں سے ثریا کو الجھن ہو رہی تھی کہ وہ کوئی بری بات، کوئی دکھ کا اشارہ بھی برداشت کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی، مگر سیما اس کی حالت سے بے خبر کہے جا رہی تھی۔ تم بتا رہی ہو جب شہر میں ہوتا ہے تب بہت لمبی باتیں ہوتی ہیں سیل پر، لیکن جب گاؤں ہوتا ہے تو کال نہیں کرتا۔ ہاں گاؤں میں مصروف ہوتا ہے نا، رات کو کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ سیما جرا کرنے لگی۔ دن بھر کے کام کے بعد تھکن تو ہوتی ہے نا، اس نے دفاع کیا۔ تم تو روزانہ ہی تھکی ہوتی ہو کہ ڈیوٹی کر کے جاتی ہو، مگر کیا یہ سچ نہیں؟ اس کی کال تمہاری ساری تھکن اتار دیتی ہے۔ پھر کمال کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ثریا ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ سیما نے ایک نظر اس کو دیکھا اور بولی،
تو مجھے اسی لیے اچھی لگی تھی کہ بہت بولی، بڑی سادہ ہو، مگر سریا پیاری، زمانہ ایسا نہیں ہے، اور خاص کر یہ مرد، اس کے لیے عورت دل بہلانے کی چیز ہے، ایسی چیز جس کے جذبات کی اس کے دل کی کوئی قیمت نہیں ہے، عورت کو بہت سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ میں بالکل اکیلی ہوں سیما، سچ تو یہ ہے کہ مجھے سہارا چاہیے، اور میرا خیال ہے کمال ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، خدا کرے کہ میری سوچ غلط ہو، وہ واقعی تمہارے ساتھ مخلص ہو، لیکن سریا، تنہائی کے خوف سے غلط فیصلہ کبھی مت کرنا، ورنہ ساری عمر کا رونا گلے پڑ جائے گا۔ میں ملواؤں گی آپ کو کمال سے۔ ہاں ضرور، میں ملنا چاہوں گی، اور اگر وہ مجھے واقعی تمہارے لیے مخلص لگا تو میں ڈیڈی سے کہوں گی اس سے ملیں اور تمہارے سلسلے میں بات کریں، اسے پتہ چلنا چاہیے تم اتنی بھی اکیلی نہیں ہو۔ سیما کے گھر آ کر اسے بہت اچھا لگا، اس کے چھوٹے بہن بھائی، والدین، سبھی سیما کی طرح بہت مہربان اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اگر آج ہی کمال کی طرف سے ایک دھڑکا سا دل کو نہ لگا ہوتا، وہ یقیناً اور بھی بہتر دن گزارتی۔ اسے تنخواہ مل گئی تھی اور اس نے سوچا تھا اس بار ایک بڑا حصہ بھابھی کو تھمانے کی بجائے وہ سیما کے فنکشن کے لیے اپنی شاپنگ کرے گی۔ وہ بہت اچھے موڈ کے ساتھ سیما کے برابر اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی اور روڈ پر سے گزرتی ایک گاڑی کو دیکھ کر کہا، ارے یہ تو کمال کی گاڑی ہے، اور یہ اس کے ساتھ کون ہے؟ کہاں تھا؟ سیما نے اس کی نظروں کے تعاقب میں گاڑی کو دیکھا اور پتہ نہیں کیوں فاصلہ رکھ کر گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ وہ علی ہاسپٹل کے قریب رکا تھا اور اس عورت کو تھام کر اندر لے گیا تھا۔ عورت نے بہت قیمتی کپڑوں کے ساتھ جویلری بھی پہن رکھی تھی۔ ان دونوں کے اندر داخل ہونے کے بعد سیما گاڑی سے باہر نکلی اور سریا کو بھی اشارہ کیا۔ وہ اب پارکنگ میں کھڑی کمال کی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ڈرائیور گاڑی سے باہر آ کر دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ اپنے کمال صاحب تھے نا؟ سیما نے ڈرائیور کے قریب جاتے ہی جوش سے پوچھا تھا۔ جی جی، یہ اپنے کمال چودھری صاحب ہیں۔ وہ اس کے انداز سے متاثر ہو کر فوراً بولا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یہاں اسپتال کیوں آئے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اصل میں بیگم صاحبہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، انہیں لے کر آئے ہیں۔ اوہ، کیا ہوا ان کی بیگم کے ساتھ؟ وہ بالکل اچھی بھلی تھیں۔ سیما نے پھر اپنائیت سے پوچھا۔ ہاں جی ٹھیک تھیں، بس اللہ کی مرضی، شادی کے 4 سال بعد یہ خوشی کی گھڑی دکھائی ہے، دعا ہے اللہ یہ خوشی ادھوری نہ کرے، ہمارے چودھری کو اولاد سے نواز دے۔ سریا سیما کے پیچھے بت بنی کھڑی تھی، یہاں تک کہ سیما کو اسے باقاعدہ سہارا دے کر گاڑی تک لانا پڑا، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سیما نے اسے چپ نہیں کرایا، رونے دیا۔ کچھ دیر بعد جی کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو وہ بولی، اتنا بڑا دھوکا، اور وہ بھی میرے ساتھ، آخر میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ بیمار پڑ کر اسپتال میں ایڈمٹ تھا، دیانتداری سے میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، اس کی دیکھ بھال کی، اور اس نے یہ صلہ دیا۔ سیما اب میں ٹوٹ چکی ہوں، میرا وجود کرچیوں کی صورت میں بڑھ چکا ہے، میں اب نہیں جی سکتی۔ ایسے نہیں سوچتے سریا، وقت کا پہیہ رکتا تھوڑی ہے، یاد رکھو یہ لمحے بیت جائیں گے اور آنے والے کل میں نئے چہرے تمہارے سامنے ہوں گے، تم یہ سب بھول جاؤ گی۔ اب کوئی نیا چہرہ میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سیما نے شاپنگ کا ارادہ کینسل کیا اور اسے اپنے گھر لے آئی۔ سیما اسے اپنے کمرے میں لے آئی، زبردستی چائے پلائی اور پھر دوا دے کر لٹا دیا۔ وہ کئی گھنٹے تک سوتی رہی، اٹھی تو طبیعت کچھ ٹھیک تھی، مگر خالی پن کا احساس اسے حزن و ملال کی تصویر بنا گیا تھا، اور آج جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو بھائی اور بھابھی کے خوف سے ایک بار پھر اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ وہ دنیا کی بھیڑ میں پھر سے اکیلی ہو گئی تھی۔ خود کو سنبھالو سریا، ڈاکٹر سیما اس کے ساتھ تھی، سہارا دے کر سیڑھیاں طے کروائیں اور پھر چھت پر بنے واحد کمرے میں لے آئی۔ یہ شدید گرم موسم کے دن تھے، سارا دن سورج نے آگ برسائی تھی اور اس وقت کمرے میں شدید ہبس اور گرمی تھی، یہاں پر کھڑے رہنا بھی دشوار تھا۔ سیما کمرے سے ایک کرسی صحن میں لے آئی، سریا کو اس پر بٹھایا اور خود کمرے میں جا کر کھڑکیاں کھول دیں۔ تمہیں آج میرے ہاں رک جانا چاہیے تھا، وہ اس کی حالت دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ یہ دکھ تو ساری عمر کا ہے، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ایسا نہیں ہے سریا، وقت سب سے بڑا مرہم ہے، اور کون جانے خدا نے تمہاری قسمت میں کتنی خوشیاں لکھی ہیں، میرے مقدر میں صرف تنہائی ہے۔ وہ بے حد مایوس اور دل گرفتہ تھی۔ اچھا سنو، وہ تمہیں کال کرے گا، تم اس سے ایسا کچھ ذکر مت کرنا، بس طبیعت کی خرابی کا بتا کر لمبی بات سے گریز کرنا کہ اب اس سے پہلے کی طرح تم بات کر ہی نہیں سکو گی، یہ ضرور کہنا کہ اس سے ملنا چاہتی ہو، اور ملنے پر ساری بات سامنے رکھنا۔ سیما سمجھاتی رہی، وہ چپ چاپ سنتی رہی، پھر سیما چلی گئی کہ اس سے دیر ہو رہی تھی۔ وہ اس مخلص دوست کا بے حد شکریہ ادا کرنا تو چاہتی تھی، مگر اس وقت بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ رات کو لاشعوری طور پر ہی وہ کمال کی کال کی منتظر رہی، حالانکہ جانتی تھی اب وہ کال کرے یا نہ کرے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر پھر بھی اسے انتظار رہا اور کمال نے اسے کال نہیں کی۔ صبح وہ بہت جلدی اسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئی کہ گھر میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس شام کو کمال نے اسے کال کر کے ملنے کے لیے کہا۔ سیما سے مشورہ کیا، اس نے کہا ایک بار مل لو اور اسے بتاؤ، تم اس کی بیوی کے ساتھ دیکھ چکی ہو، اس سے کیا فائدہ، مگر تمہیں ملنا ہے اس سے، اسے بتانا ہے کہ تم کس وجہ سے پیچھے ہٹ رہی ہو۔ اور سیما کا اتنا کہنے پر ہی وہ بمشکل اس تک پہنچ پائی۔ ریسٹورنٹ تک ڈراپ سیما نے کیا اور بولی، میں ادھر قریب مارکیٹ میں موجود رہوں گی، جو ہی فارغ ہو جاؤ مجھے کال کر دینا، آ جاؤں گی۔ ریسٹورنٹ وہی تھا جہاں وہ کبھی کبھار آ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔
اور تب وہ فرش سے عرش پر ہوا کرتی تھی۔ کمال کا ساتھ اسے کیسا اعتماد بخش دیتا تھا اور وہ خود پر مغرور ہونے لگی تھی۔ وہی سب کچھ تھا، لیکن اس کے لیے سب بدل چکا تھا۔ دل اجڑ گیا تھا اور چہرے پر مارے غم کے دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا جان؟ وہ کس طرح پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ محبت کے انداز، یہ وارفتگی دیکھ کر دل چاہا بھول جائے جو دیکھا تھا۔ اسے مت بتائے کہ وہ کیا کیا جان چکی ہے، نہیں تو پھر وہ راستہ بدل جائے گا۔ مگر یہ ایک لمحے کی سوچ تھی، اسے بات تو کرنا تھی اور اس نے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کیا، صاف بات کر ڈالی۔ اوہ، تو اس لیے اتنی پریشان ہو؟ کیا میری شادی شدہ حیثیت سے تمہاری جگہ بدل گئی ہے؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ، ایسا نہیں ہے ثریا، ہم زمیندار لوگ ہیں، عموماً ہمارے ہاں زیادہ شادیاں کی جاتی ہیں، لیکن وہ تو ایک ہی ہوتی ہے نا جس کی رسائی دل تک ہوئی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میرے دل تک رسائی تمہاری ہے اور تمہاری ہی رہے گی۔ فاطمہ تو بس بیوی ہے، میری چچا زاد ہے، میری بہن چچا کے بیٹے سے بیاہی ہوئی ہے اور بدلے میں فاطمہ کو مجھ سے بیاہا گیا ہے۔ یعنی رشتہ بہت مضبوط ہے۔ کمال چاہے بھی تو اس کو نہ چھوڑ سکتا ہے، نہ نظر انداز کرنے کا رسک لے سکتا ہے۔ اس نے سر کرسی کی بیک سے ٹکاتے ہوئے تھک کر سوچا تھا۔ میں نے تم سے دھوکہ نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا۔ فاطمہ میری مجبوری ہے اور تم میری محبت ہو۔ کیا محبت اور مجبوری ایک ہی مقام پر آ سکتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ میرے لیے جو تم ہو وہ کوئی اور کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے صرف اسی لیے تمہیں آج تک فاطمہ کے بارے میں نہیں بتایا کہ تمہیں دکھ ہوگا، اور تمہیں دکھی تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ شاید اسے لفظوں سے کھیلنا آتا تھا، یا ثریا کا دل ہی بہل جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد رنج و ملال کے بادل چھٹ گئے۔ اس نے کمال کی ہر دلیل کو قبول کر لیا، یہ جان لیا وہ شادی تو اس کی مجبوری ہے۔ کمال نے اس کی پسند کے مطابق کھانا منگوایا، اصرار کر کے کھلایا، اور جب وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ریسٹورنٹ سے باہر آئی تو پہلے کی طرح اداس نہیں تھی، بلکہ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ سیما نے جو اس کی بدلی ہوئی حالت کو دیکھا تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ ثریا نے بھی ساری باتیں اسے بتا دی۔ وہ مجبور ہے، فاطمہ کو ناپسند کرنے کے باوجود اس تعلق کو نبھانا پڑ رہا ہے، جبکہ مجھ سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس وقت وہ اتنی خوش تھی کہ اسے ایک بار پھر حقیقت کے خارزاروں میں گھسیٹنے کو سیما کا دل نہیں مانا۔ اسے سمجھانے کا ارادہ اس خیال کے ساتھ ترک کر دیا کہ ایک دو روز میں موقع دے کر سمجھائے گی۔ 2 روز کے بعد سیما کی انگیجمنٹ کی رسم تھی، اور اب ثریا پھر سے پورے دل کے ساتھ ہر کام میں پیش تھی۔ کمال رات کو روزانہ بات کرتا تھا، لیکن بہت مختصر، اکثر تو صرف حال احوال پوچھ کر ہی اللہ حافظ کہہ دیتا، اور اب تو وہ اس کی وجہ بھی سمجھتی تھی، اسی لیے اصرار بھی نہ کرتی تھی۔ السلام علیکم مس ثریا، کیسی ہیں آپ؟ بہت دنوں کے بعد وہ ثاقب کی فروٹ شاپ پر آئی تھی۔ کتنی زندگی اور تازگی ہے ثاقب کے چہرے اور اس کی آنکھوں میں۔ بے شک یہ بہت حوصلہ مند انسان ہے۔ وہ بے خیالی میں اسے مسلسل دیکھ رہی تھی، اور اس کے یوں دیکھنے پر ثاقب کو کچھ حیرت تو ہوئی تھی، لیکن اسی وقت دوسرا گاہک آ گیا اور ثاقب نے اسے جلدی سے فارغ کرنا ضروری سمجھا۔ پھر وہ اس کی جانب آیا۔ جی فرمائیے، کیا چاہیے آپ کو؟ ثاقب، آپ اتنے خوش اور مطمئن کس طرح رہتے ہیں؟ زندگی سے بھرپور جو روشنی اور تازگی میں نے آپ کے چہرے پر دیکھی ہے، وہ کسی بہت ہی آسودہ حال شخص کے چہرے پر بھی دکھائی نہیں دیتی۔ جواب میں وہ مسکرایا اور کچھ دیر کے بعد بولا، ناشکرا وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، جو جان لیتے ہیں کہ ہم اس کی ادنیٰ مخلوق ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ایک تنکا نہیں توڑ سکتے، اور یہ کہ اس نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر وہ سر ہی نہیں اٹھا پاتے۔ گلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کی بات ثریا کے دل میں اتر گئی۔ آپ میرے لیے بھی سکون و آگہی کی دعا کرنا، تاکہ میں بھی ایسا سکون پا سکوں۔ ثاقب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور ایک شاپر اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس میں خوبانیاں ڈالنے لگا، بہت میٹھی ہیں، کھائیں گی تو دعا دیں گی مجھے؟ پہلے یہ تو بتاؤ کیا بھاؤ ہیں؟ مگر اس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ فروٹ کے شاپر پکڑے گھر میں داخل ہوئی تو بچے اس پر جھپٹ پڑے۔ بھابھی سامنے ہی بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی۔ اس بدتمیزی پر بچوں کو بالکل نہیں ٹوکا۔ کیا کیا لے کر آ رہی ہو؟ عذرا کی اماں نے اس سے پوچھا۔ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، کھانا وہ ہاسپٹل کی کینٹین سے کھا کر آئی تھی، سو اب کچن میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ خاموشی سے اوپر چلی آئی، جہاں اس کا تنور نما کمرہ اس کا منتظر تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ بستر پر بیٹھی تو وہ بھی بہت گرم تھا۔ آخر اسے کرسی اٹھا کر صحن میں آنا پڑا۔ چلو تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر جان چھوٹ جائے گی اس جہنم سے۔ مگر کیا واقعی جان چھوٹ جائے گی؟ یہ آواز اس کے اندر سے ہی ابھری تھی اور وہ چونک اٹھی تھی۔ ہاں، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کمال کی پہلی بیوی اسے آرام سے قبول تو نہیں کرے گی؟ جیسا ہم چاہتے ہیں، جس طرح ہم سوچتے ہیں، اس سے الٹ کیوں ہوتا ہے؟ پلکیں بارہا بھیگ جاتی تھی اور وہ انگلی کی پوروں سے صاف کرتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ساتھ ہے، محرومیاں، تنہائیاں اور اب مایوسیاں بھی، مگر ان دکھوں، ان الجھنوں کو دل میں چھپا کر مجھے سیما کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے۔ یہ سوچ کر وہ کرسی سے اٹھی اور کمرے میں آ کر صرف دھیان بٹانے کو وہ کپڑے نکال کر سلیکٹ کرنے لگی۔ سیما کی انگلی میں حارث کے نام کی انگوٹھی ڈال دی گئی۔ وہ دونوں خوش تھے اور ثریا نے ان کی خوشیوں کی لمبی عمر کی دعا بار بار مانگی تھی۔ اس کا اپنا دل تو آج بہت بجھا ہوا تھا۔ کمال نے 2 روز سے فون پر بھی رابطہ نہیں کیا تھا اور اس نے محسوس کیا تھا گھر میں بھی اس کے خلاف
کچھ کھچڑی سی پک رہی ہے۔ اپنی تمام الجھنوں کو دل میں چھپا کر اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر شرکت کی تھی، اور رات گئے سے سیما کا ڈرائیور گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ کچھ ڈر رہی تھی۔ اتنی دیر سے آ رہی ہوں اور گھر والے جانتے ہیں آج میں اسپتال نہیں گئی۔ بھائی تو یقیناً غصے میں ہوں گے اور میرے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ڈرائنگ روم کی گلی میں کھلنے والے دروازے کا لاک پرس میں موجود چابی سے کھولا تھا، اور یہ دیکھ کر جھٹکا لگا وہاں تو کوئی بھی اس کے انتظار میں نہیں جاگ رہا تھا۔ کمروں کی لائٹس آف ہو چکی تھی اور برآمدے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ سین میں کھڑی رہی، شاید آہٹ پا کر بھابھی کمرے سے باہر نکلیں اور اس سے باس پرس کریں، مگر یہ خام خیالی تھی۔ وہاں واقعی کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ صبح وہ ڈیوٹی پر تھی جب کمال کا میسج موصول ہوا۔ اس نے ملنے کو کہا تھا، وہی اسی ریسٹورنٹ میں جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے جانے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر وہ محسوس کر رہی تھی آج دل میں کوئی امنگ نہیں ہے۔ جس وقت وہ پہنچی کمال پہلے سے موجود تھا اور سیل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ آ کر سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ او ہو، تمہیں بستر سے اٹھنے کو کس نے کہا تھا؟ پتہ ہے کتنی مشکلوں سے ٹھیک ہوئی ہو تم۔ خدا کے لیے اب اپنا خیال رکھنا۔ آخر یہ اتنی ملازمائیں کس لیے ہیں؟ تمہاری خدمت کے لیے ہے نا؟ تو پھر انہیں آواز دیا کرو، خود مت اٹھا کر، بس چند دن احتیاط کر لو۔ ہاں ہاں، میں آج رات کو تمہارے پاس ہوں گا، رات کا کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ وہ سر جھکائے بظاہر بے تاثر سی بیٹھی تھی، مگر دھیان اس کے کہے ایک ایک لفظ اور لہجے پر تھا۔ بالکل اسی لہجے میں، ایسے ہی پیار کے ساتھ یہ مجھ سے بھی بات کرتا ہے اور میں مغرور ہو جاتی ہوں، میرے پیر زمین پر نہیں ٹکتے۔ ہاں جی، کیا سوچ رہی ہو؟ اب وہ اس کی جانب متوجہ تھا۔ میں بس کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ او جی، باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے یہ بتاؤ آج کھانا کیا ہے؟ کتنے دنوں کے بعد آج میں بہت ریلیکس ہوں۔ فاطمہ کی طرف سے جو پریشانی تھی ختم ہوئی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے اور بچہ بھی، بس آرام نہیں کرتی، حالانکہ ڈاکٹر نے سمجھایا بھی ہے۔ وہ یہاں فاطمہ نامہ سننے تو نہیں آئی تھی؟ بول اٹھی کمال، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، میرے لیے اب وہاں رہنا ممکن نہیں۔ تو ٹھیک ہے، شہر میں میری کوٹھی خالی ہے، تم ادھر آ جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے نہ لگا لیا کرو۔ بھئی میں کس لیے ہوں؟ مجھ سے کہا کرو نا، سامان تو تمہارا کچھ ہوگا نہیں، جو چند ایک چیزیں لانی ہیں ادھر سے لے آؤ اور شفٹ ہو جاؤ۔ بھلا میں ایسے کس طرح رہ سکتی ہوں؟ کیوں؟ اس نے پہلے پوچھا، پھر جیسے سمجھ گیا اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، تم کوٹھی اپنے نام لکھوانا چاہتی ہو؟ او جان، وہ بھی ہو جائے گا، جب میں تمہارا ہوں تو سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ نہیں نہیں، نکاح کی بات کر رہی ہوں۔ چلو کر لیتے ہیں نکاح بھی، 4 بندوں کی ہی ضرورت پڑے گی، بلوا لیں گے۔ کیا مطلب 4 بندے کیوں؟ آپ تو کہتے ہیں بہت بڑی برادری ہے آپ کی۔ ہاں بالکل ہے، پر وہ تو میرے بیاہ کے چاول کھا چکے ہیں نا، انہیں دوبارہ بلانے کا مطلب ہے طوفان کو آواز دینا۔ لو بھئی، فاطمہ کے بھائی کے گھر میری لاڈلی بہن ہے نا، تو پھر کیسے ہوگا؟ کیا ہماری شادی کے بعد وہ لوگ اعتراض نہیں کریں گے؟ انہیں پتہ لگے گا تب نا۔ تم ادھر شہر میں ہی رہنا، فلیٹ لے دوں گا تمہیں، اس کوٹھی پر تو زیادہ دن نہیں رکھ سکتا، اس کا پتہ برادری والے جانتے ہیں۔ تم شادی کے لیے شاپنگ کر لو، بس کچھ اچھے سے جوڑے اور زیور، باقی سب ضرورت کی چیزیں میں تمہارے فلیٹ میں ڈلوا دوں گا۔ اس کے اندر دھواں اٹھ رہا تھا، خواب جلے تھے یا ارمان، شاید دونوں ہی خاکستر ہوئے تھے۔ آج کمال کا چہرہ دوسری بار بے رحم لگا تھا، اور آج تو اتنا شفاف تھا کہ وہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریزا تھی۔ کیا ہوا؟ کھانا نہیں کھا رہی ہو؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب کھانا لگ گیا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ او ہو، ایسے ہی وسوسے طاری نہ کرو خود پر، اتنے دنوں کے بعد آج میں خوش ہوں، تم میرا ساتھ نہیں دے رہی، موڈ خراب کر رہی ہو میرا۔ وہ خاموش رہی تو بولا، کہہ تو رہا ہوں جلد کر لوں گا نکاح، چھوٹ جائے گی تمہاری اس نام نہاد گھر اور رشتہ داروں سے جان۔ جیسے نکاح کرنے کو کہہ رہے ہو ایسے تو بھائی نہیں مانیں گے، اسے برہم رکھنا تھا۔ وہ ہنس پڑا، پھر بولا، تمہارے بھائی کی اوقات کیا ہے تم دیکھ لینا، وہ تو اتنا پیسہ والا آدمی اس نیت سے گھر آتے دیکھ کر راستے میں پلکیں بچھانے کو تیار ہو جائیں گے۔ کب سوچا ہوگا ان کی بہن اتنے بڑے آدمی کی بیوی بن جائے گی؟ اس نے بغور کمال کے فخر و غرور میں ڈوبے لہجے کو سنا اور بولی، اور جو کبھی تمہاری برادری کو، فاطمہ کے بھائی کو تمہاری دوسری شادی کا پتہ چل گیا تو وہ بات کی بات ہے، میں اتنی دور کی نہیں سوچا کرتا، لاپرواہی سے کہا تھا۔ ہاں بھئی، تب تک تمہارا بھی جی بھر چکا ہوگا مجھ سے، چھوڑ دینا کون سا مشکل ہوگا، اور تم جیسے پیسے والے ایسی عیاشیاں کرتے ہی رہتے ہیں، بس میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی تھی، مگر میں یہاں سے دامن چھڑا لوں تو پھر کیا کروں گی؟ کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا، وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اسے بھول ہی گیا تھا وہ اس وقت کہاں بیٹھی ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کمال کو اس کا کھویا کھویا انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو، ادھر بیٹھو۔ وہ اس کے انداز پر اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ ہے تم عورتیں ہر بات دماغ کے بجائے دل سے سوچتی ہو، اس وقت بھی تم جذباتی ہو رہی ہو۔ اگر فاطمہ میری زندگی میں ہے، میری خاندانی بیوی ہے، تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شادی تو تمہیں مجھ سے کرنا ہے، اور اس شادی سے تم سراسر فائدے میں ہی رہو گی، نقصان نہیں اٹھاؤ گی۔
اب جو بھائی اور بھابھی کے در پر لاوارثوں کی طرح پڑی ہوئی ہو، ایک گھر کی مالکن بن جاؤ گی۔ میں نے کبھی تمہیں اچھے کپڑوں میں نہیں دیکھا، تمہیں اچھا پہننے کو اور اچھا کھانے کو ملے گا، اپنی مرضی کی مالک ہوگی تم اپنے گھر میں۔ ہمارے ہاں عورتیں پردے میں رہتی ہیں، مجھے بیوی کے ساتھ گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے، تم میرے ساتھ ہر جگہ آ جا سکو گی، سوائے تمہارے گاؤں کے، ہے نا؟ اور تمہاری سوئی ایک ہی جگہ کیوں اٹک گئی ہے؟ اگر فیصلہ میرے خلاف کرو گی تو کل تمہارے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، ساری عمر ہسپتال کے ٹھنڈے بے سکون ماحول میں چکر کاٹتے تمام ہو جائے گی۔ اس سارے قصے میں کہیں محبت کا نام کیوں نہیں ہے؟ تم نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تمہارے بغیر میں رہ نہیں پاؤں گا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے۔ فاطمہ امید سے ہے، اور پھر بیمار بھی، شاید اس چیز نے کمال کو اس کی طرف پہلے سے زیادہ مائل کر دیا ہے۔ دوسری تیسری شہری بیوی، یہ تو عیاشی کے لیے ہے۔ پہلی بیوی ہی عزت اور غیرت ہے، اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ دوسری تو ایک غریب خاندان کی معمولی سی نرس۔ وہ اٹھی اور کچھ بھی کہے بغیر باہر آ گئی۔ اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے چہرے، یہ سب انسان ہی تو ہیں، میں بھی انسان ہوں، مگر یہ میرے نہیں ہیں، کوئی بھی میرا نہیں ہے۔ گھر جانے کے بجائے وہ قریبی پارک میں سر جھکا کر بیٹھ گئی اور کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ پھر آوارہ لڑکوں کا ایک گروپ اس کے آس پاس منڈلانے لگا۔ اس نے نفرت بھری نگاہ ان بھوکے کتوں سے بھی بدتر انسانوں پر ڈالی اور اٹھ کر چل دی۔ اسے حیرت ہوئی، آج گھر کے تینوں بڑے اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ آؤ سریا، ہم کب سے منتظر ہیں، ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے، بھائی نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ اس وقت جس کیفیت سے گزر رہی تھی، حالت بہت خراب ہو رہی تھی، مگر ان کے کہنے پر وہ بیٹھ گئی۔ ہم یہ گھر بیچ رہے ہیں، تمہارے سائن بھی ہوں گے کاغذات پر کہ یہ گھر میری اور تمہاری ملکیت ہے۔ مگر بھائی آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ وہ اب چونک کر پوچھنے لگی۔ کسی اچھی جگہ گھر بنائیں گے، مگر بھائی یہ جگہ یہاں کے لوگ ہمارے دیکھے والے ہیں، تم سے مشورہ نہیں مانگا سریا، بس سائن کر دو، اور ہاں تمہارے حصے کی رقم ہم تمہیں مناسب وقت پر دے دیں گے۔ نئی زمین صرف میں خرید رہا ہوں، اس میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا۔ مناسب وقت پر کب؟ وہ بے سائبان ہونے چلی تھی اور دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی پسینے ہی توڑ ڈالے گا، اور مارے خوف کے حلق میں کانٹے سے اگائے تھے۔ دے دیں گے، پیسوں کے لیے مرتی ہو، جو اتنے عرصے سے تمہیں پال رہا ہوں، اس کا کچھ خیال نہیں؟ یہ نوکری تو تمہاری ابھی چند سالوں سے لگی ہے، صبح اسپتال جانے سے پہلے دستخط کر کے جانا۔ وہ قدموں کو گھسیٹتی اوپر چلی آئی اور فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، بخار کی شدت سے شاید وہ نیم بے ہوش بھی رہی تھی، مگر کون تھا اسے دیکھنے والا؟ سخت جان تھی، صبح خود ہی حالت بہتر ہو گئی، مگر سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، مگر ایک خیال ضرور ذہن میں تھا، اسے ابھی دستخط نہیں کرنے، سیما سے ضرور مشورہ کرنا ہے۔ وہ صبح ڈیوٹی ٹائم سے بہت پہلے، جب گھر میں سب سو رہے تھے، اسپتال چلی گئی۔ وہاں جا کر طبیعت اور بگڑ گئی، اسے دوا لینا پڑی۔ سیما مجھے گھر نہیں جانا، وہ بھیگی آنکھیں بار بار صاف کر کے خوف کے عالم میں کہتی تھی۔ سیل فون بج رہا تھا، سیما نے اٹینڈ کیا، پھر سیل ہاتھ میں لے کر عجیب سے تاثرات کے ساتھ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ سیما کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے تھے کہ اسے پوچھنا پڑا۔ سریا، تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تمہاری بھابھی بات کر رہی تھی۔ تمہارے بھائی اس وقت سول اسپتال میں ہیں اور بھابھی بھی ان کے پاس ہے۔ اتنی بڑی خبر سن کر بھی اسے کچھ نہ ہوا، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا بھائی کی حالت خطرے والی تو نہیں ہے؟ تم خود بھی ٹھیک نہیں ہو، میں سول اسپتال جا کر انہیں دیکھ آتی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے دوا لی ہے، پہلے سے بہتر ہوں، شام تک مزید بہتر ہو جاؤں گی تو چلی جاؤں گی۔ اچھا تم بھی اب ریسٹ کرو۔ سیما نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ شام کو اس کی حالت واقعی بہتر تھی، شاید اس لیے کہ اسے گھر جانے سے جو خوف تھا وہ دور ہو چکا تھا۔ اس دوران ایک بار پھر بھابھی کا فون آیا اور جانے وہ کن احساسات کا شکار تھی، اس نے سیل ہی آف کر کے رکھ دیا۔ ڈیوٹی آف کر کے وہ ڈاکٹر سیما کے ساتھ نکلی تھی اور سیما نے ہی اس کی بھابھی سے بات کر کے اپنے آنے کا بتایا تھا۔ جس وقت یہ دونوں اسپتال پہنچی، بھابھی اور ان کی اماں دونوں موجود تھیں اور رو رہی تھیں۔ پتہ چلا بھائی کی کمر میں شدید چوٹ آئی تھی اور ڈاکٹروں نے خیال ظاہر کیا تھا اب وہ پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ بھابھی روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی، وہ اب بھی کسی دکھ کا اظہار نہیں کر سکی، بالکل ٹھوس کھڑی تھی۔ آنے والے دنوں میں سب کچھ یوں بدل جائے گا، کہاں سوچا تھا؟ واقعی مالک تیری تو ہی جانے، کہاں تو یہ خوف تھا بھائی یہ ساری جائیداد بیچ دے گا اور اسے اس کا حصہ بھی نہیں دے گا، اور اب یہ حال تھا۔ وہ بھائی معذور ہو کر بستر پر پڑا تھا اور اسے ذرا بھی اہمیت نہ دینے والی بھابھی اس کے آگے پیچھے تھی۔ وہ گھر آتی تو اس کے لیے کھانا تیار رکھا ہوتا، صبح ڈیوٹی پر جانے سے پہلے بھابھی اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر دیتی۔ وہ بالکل چپ تھی، ان کی کسی بھی بات کا جواب ہوں ہاں سے زیادہ نہیں دیتی تھی، مگر اس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا تھا۔ پوری تنخواہ ان کے ہاتھ پر رکھنے کے علاوہ اس نے ایک پرائیویٹ کلینک میں پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی تھی کہ بھائی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے، اب ملازمت جاتی رہی اور جو کچھ رقم ملی وہ سب علاج پر لگ گئی۔ اب گھر کو سریا ہی چلا رہی تھی اور سب اس کو اہمیت دینے پر مجبور تھے۔ موسم بدل رہا تھا، گرمی رخصت ہوئی، پھر پتجھڑ کا موسم آیا اور اب جاڑے کی آمد تھی۔
میرا سویٹر خاصا پرانا ہو چکا ہے اور سردی کی شدت کے سامنے بیکار ہو چکا ہے۔ اسٹاپ سے پیدل گھر تک آتے وہ ٹھٹر گئی تھی۔ السلام علیکم مس صاحبہ، آج موسم کا پھل لیتی جائیے۔ ثاقب کی دکان کے سامنے سے گزری تو اس کی زندگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ اسے کچھ نہیں لینا تھا کہ گنجائش ہی کہاں تھی، مگر وہ رک گئی۔ موسمی لیتی جائیں، بہت میٹھی ہے۔ پھر کبھی صحیح ہے، بتاؤ کیسے ہو؟ وہ مسکرا دی تھی اور اسے لگا جیسے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے اس پاک پروردگار کا۔ آج سردی بہت ہے۔ سریا نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ سردی تو اب بڑھے گی اور آئندہ چند دنوں میں بارش کی پیشگوئی بھی ہے۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑے۔ دھیان پھر سویٹر کی جانب چلا گیا تھا۔ دکان پر کچھ گاہک آ گئے، وہ آگے بڑھ گئی۔ گھر والوں کا رویہ تو بدل چکا تھا، مگر وہ آج بھی خود کو پہلے والے مقام پر رکھے ہوئے تھی۔ خاموشی سے داخل ہوتی اور سیڑھیاں طے کر کے اوپر چلی آتی تھی۔ آج اس نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تھا کہ بھابھی کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارا سامان تمہارے کمرے میں دوبارہ لگا دیا ہے۔ سردی بڑھ رہی ہے، اوپر کا اکلوتا کمرہ تو بالکل برف بن جائے گا۔ تم نیچے اپنے کمرے میں آ جاؤ۔ اماں جان اب بچوں کے کمرے میں سویا کریں گی۔ یوں بھی ان کا سارا وقت بچوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ شاید بھابھی کا خیال تھا وہ اس خبر پر کسی خوشی کا اظہار کرے گی، لیکن اس نے نہ کچھ کہا، نہ ہی چہرے کا تاثر بدلا۔ پلٹ کر اپنے پہلے والے کمرے میں چلی آئی، جہاں اجلا بستر اس کا منتظر تھا اور صاف ستھرا کمبل بھی نکال کر بیڈ پر رکھا گیا تھا۔ کھانا لاؤں؟ بھابھی پیچھے چلی آئی تھی۔ میں لے لوں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ نہیں نہیں، تم کیوں نکالو گی، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ سارا دن محنت کرتی ہو، تھکی ہوئی گھر آتی ہو، کپڑے تبدیل کرو، میں اتنی دیر میں کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ اور جب وہ کپڑے بدل کر آئی، وہ واقعی کھانا ٹرے میں لگائے موجود تھی۔ ان کو ابھی تک یہاں پر موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یقیناً کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔ اب اس وقت میں تو کچھ بھی نہیں سننا چاہتی۔ تمہارے بھائی کی دوائیں ختم ہونے کو ہیں، صبح بتا دیجیے گا، لیتی آؤں گی۔ اس نے اسی بے تاثر سی ٹون میں مختصراً کہا تھا اور کھانا کھانے لگی تھی۔ تمہارے بھائی منتظر رہتے ہیں، کبھی 2 گھڑی ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، راہ دیکھتے ہیں تمہاری۔ اور اس بات پر اس نے ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس رکھ دیا۔ حلق کڑوا ہو گیا تھا اور اندر جیسے آگ سی بھڑکی تھی۔ کھانا تو کھاؤ نا۔ کھا چکی ہوں، لے جائیں۔ اس نے ٹرے پرے دھکیل دی اور اٹھ کر بستر کی جانب بڑھی۔ اتنی محنت کرتی اور کھاتی کچھ بھی نہیں، ایسے تو بیمار ہو جاؤ گی، تھوڑا سا اور کھا لو۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، اس نے آپ کے ذرا تلخی سے کہا تھا اور بستر پر لیٹ کر کمبل بھی اوڑھ لیا۔ بھابھی برتن اٹھا کر کمرے سے نکل گئیں، تب اس نے کمبل ایک طرف پھینکا اور پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ دو جگہ جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر سیما اس کی اتری اور کمزور صورت دیکھ کر ڈانٹ کر کہہ رہی تھیں۔ تو کیا کروں، اس تنخواہ میں تو گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا۔ کون سا گھر؟ تمہارا کوئی گھر نہیں، وہی گھر جہاں سے مجھے بے دخل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ یہ بھول کر کہ بنانا بگاڑنا کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ کل جہاں میں ایک فالتو ہستی تھی، آج سب سے کارآمد رکن ہوں۔ وہ پھیکی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ تمہیں یہ اہمیت ملنا اچھا لگ رہا ہے، اسی لیے جت گئی ہو جی جان سے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے سوچا چلو زندگی میں اپنے لیے نہ صحیح کسی کے لیے کر جاؤں کچھ۔ ایسے نہیں چلے گا، میں تمہیں یوں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے اگلے ماہ شادی کر کے یو کے بھاگ رہی ہو۔ وہ تو کبھی کسی سے شکوہ نہیں کرتی تھی، لیکن سیما کسی نہیں تھی، یہ تو وہ تھی جس پر سریا خود سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ کیا کروں، عورت ہوں جو ہر رشتے میں مجبور ہے، ورنہ کیا تمہیں ماں باپ کو سب سے بڑھ کر اپنے وطن کو میں بھلا چھوڑنے والی تھی؟ خدا کرے تم جہاں بھی رہو بہت خوش اور کامیاب رہو۔ اسے افسردہ دیکھ کر سریا کو اپنی کئی بات کا افسوس ہوا۔ کبھی کمال نے کال کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، وہ مصروف ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور مگن ہے آنے والی خوشیوں میں۔ اب تو مجھے لگتا ہے اگر میں قدم پیچھے نہ بھی ہٹاتی تب بھی انجام یہی ہونا تھا۔ وہ ان دنوں میں کبھی دوسری شادی نہ کرتا۔ 4 سال کے انتظار کے بعد وہ باپ بن رہا ہے، فی الحال اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سریا، تمہاری بھابھی کیا کوئی ہنر نہیں جانتی؟ سیما نے ایک دم سے بات پلٹ دی۔ ہاں، سلائی کڑھائی جانتی ہیں، بلکہ ڈپلومہ ہے ان کے پاس۔ ہنر ایسے ہی وقت میں تو کام آتا ہے، اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، صرف اسی لیے کہ اسے پتہ ہے کہ ایک احمق لڑکی ہے اس گھر میں۔ سریا نے کچھ نہیں کہا۔ تمہاری بھابھی کے پاس کچھ زیور تو ہوگا؟ ہاں، ایک سیٹ اور 4 چوڑیاں تو میں نے اکثر انہیں پہنے دیکھا ہے۔ اسے کہو کچھ زیور بیچ کر اوپر ایک کچن اور کمرہ بنوائے اور شفٹ ہو جائے، نیچے کا بڑا پورشن کرائے پر دے دو اور خود یہ پارٹ ٹائم والی جاب چھوڑ دو، ورنہ میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی تمہارے اس کلینک میں آ کر۔ سریا ہنس پڑی، پھر بولی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر سیما جن لوگوں سے ہمیشہ ڈرتے رہو، پھر ان کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنا، چاہے وہ کمزور بھی پڑ چکے ہوں، بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی تمہارے ساتھ، خود بات کروں گی تمہارے بھائی اور بھابھی سے، بس تم نے میری ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ ظاہر ہے یہ سب تم میرے لیے ہی کر رہی ہو، اب اتنی بھی احمق نہیں ہوں کہ ہاں میں ہاں بھی نہ ملاؤں۔ سریا اس روز گھر آئی تو سیما اس کے ساتھ تھی۔
مجھے کچھ بات کرنا تھی آپ لوگوں سے۔ وہ بات جو سیما کرنے آئی تھی، ثریا نے خود چھیڑ دی کہ اس نے محسوس کیا تھا اسے ہمت کرنی چاہیے، خود میں بولنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اور جب سیما ساتھ ہے تو پھر کس بات کی گھبراہٹ۔ ہاں ہاں کہو۔ تینوں نے فکر کے احساس سے دوچار ہو کر ایک ساتھ کہا تھا۔ ہمیں گھر کا نیچے والا پورشن کرائے پر دے دینا چاہیے، اس سے آمدن میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ اوپر ایک کمرے میں کیسے رہیں گے؟ بھائی کو تو بیماری اور معذوری نے چپ لگا دی تھی۔ بھابی پوچھ رہی تھی، اوپر ایک کمرہ اور کچن بنوا لے، ایک کمرہ اور واش روم موجود ہے، گزارا ہو جائے گا۔ کیا تم لون لے رہی ہو؟ بھابی نے آپ کے ذرا خوش ہو کر پوچھا تھا۔ نہیں، آپ اپنا کچھ زیور بیچ کر کمرہ بنوا لیں، میرا زیور میرے بچوں کی امانت ہے، اب ان کا باپ تو کچھ کما نہیں سکتا کہ میں آنے والے برے بھلے وقتوں کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھوں، یہی 4 چیزیں تو ہیں جو ان کے لیے سنبھال کر رکھی ہیں۔ تو کیا آپ ایک کمرے میں گزارا کر لیں گی؟ سیما نے پوچھا تھا۔ بھابی کو پرائی لڑکی کی مداخلت ناگوار تو گزری، مگر بولی، گزارا ہو رہا ہے نا، بس ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ سیما نے کچھ کہنا چاہا، ثریا نے ٹوک دیا اور بولی، چائے لے کر کمرے میں آ جاؤ، وہیں بیٹھتے ہیں، اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ٹھیک سوچ رہی ہو سیما، اور تمہارے مشورے بہت اچھے ہیں۔ واقعی میں احمق ہوں، بھئی وہ کیوں اوپر کی منزل میں کمرہ ڈال کر شفٹ ہوں گی؟ ان کا تو اچھا بھلا گزارا ہو رہا ہے نا، انہیں کیا کہ میں دو جگہ جاب کر کے مر رہی ہوں۔ اچھا ثریا، رو تو نہیں نا؟ بس میری مانو، یہ جاب جو تم نے شروع کی ہے چھوڑ دو، جب تنگی آئے گی تب یہ خود بھی ہاتھ پاؤں ہلانے کے بارے میں سوچیں گی۔ اور ثریا نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر آہ بھر کر بولی، یہ دنیا کیا ہے، اور ہم جیسے سادہ دل لوگ کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں؟ عقل تو سب کے پاس ہے، اب اگر تم استعمال نہ کرو تو پھر کوئی کیا کرے؟ اسے تسلی دلاسے دے کر سیما چلی گئی، اور اس کے جاتے ہی بھتیجا آ گیا۔ ابا بلا رہے ہیں۔ وہ بھی بچے کے ساتھ ہی بھائی کے کمرے میں چلی آئی، اور حیرت ہوئی، بھائی اکیلے تھے، ورنہ اس کی موجودگی میں بھابی بھائی کو اکیلا کہاں چھوڑتی تھیں۔ بیٹھو ثریا، تم تو بھائی کو بھول ہی گئی ہو۔ واہ کیسا شکوہ ہے، اس نے سوچا، اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ بات کیا کرو مجھ سے، اکیلے پڑے پڑے دل گھبرانے لگتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں، پھر نظر اپنی بے بسی پر جاتی ہے، سمجھو کلیجہ منہ کو آتا ہے، کون ان کا سہارا بنے گا، کون انہیں سنبھالے گا؟ وہ سمجھ رہی تھی بھائی اس کے منہ سے کیا سننا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا، اللہ مالک ہے بھائی، اور پھر ان کے سر پر ان کی ماں تو موجود ہے نا، آپ مجھے دیکھیں، امی ابا کے بعد میں تو بالکل اکیلی تھی، لیکن اس نے کرم کیا، آج اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ دنیا کے تلخ رویوں نے مجھے نڈر بنا دیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں انسان اکیلا دنیا میں آتا ہے، اکیلا ہی جیتا ہے، اور اکیلا ہی لوٹ بھی جاتا ہے۔ بھائی کو اس سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی، بولے، تمہارے ساتھ تو میں تھا، تمہاری بھابھی تھی، بھائی اگر اسے ساتھ کہتے ہیں پھر تو فکر کی بالکل ضرورت نہیں، ایسے ساتھ تو انہیں بہت مل جائیں گے۔ اس وقت بھابھی کمرے میں داخل ہوئی، اور اسے لگا وہ شاید کمرے سے باہر کھڑی دروازے سے کان لگائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ثریا، آج دال پکائی ہے میں نے، کہو تو چاول بنا دوں؟ بس تھوڑے سے چاول ہیں گھر میں، بچوں کو پہلے کھانا کھلا دیتی ہوں، پھر جب وہ سو جائیں گے تو تم دال چاول کھا لینا، خیال رکھا کرو اپنی صحت کا، کمزور ہو رہی ہو، میں نے 1-2 جگہ تمہارے رشتے کی بات کی ہے، کیا پتہ کسی روز وہ تمہیں دیکھنے آ جائیں، ذرا تیار رہا کرو۔ اسے بھابھی کی لگاوٹ اور ان کی کئی کسی بات پر یقین نہیں تھا، کچھ نہیں بولی، بھائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں، کچھ دیر تو بیٹھو، اکیلے کمرے میں پڑے تمہارا دل نہیں گھبراتا، سب کے درمیان آ کر بیٹھا کرو۔ میرا دل سب کے درمیان بیٹھ کر گھبراتا ہے، عادت ہی نہیں رہی مجھے۔ ہم تمہارے اپنے ہیں ثریا، تم ہمارے ہی حوالے سے پہچانی جاتی ہو، یہ دوسروں کی باتوں میں مت آیا کرو۔ کون دوسرے؟ آپ ڈاکٹر سیما کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل، تمہیں میری باتیں کڑوی لگیں گی، مگر یہ سچ ہے، ایسی دوستیاں انسان کو برباد ہی کرتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر ہے، پھر امیر گھر کی لڑکی ہے، تمہارے مسئلے مسائل کو بھلا کہاں سمجھتی ہے، اور مشورے دیتی ہے بڑھ بڑھ کر۔ اچھا آپ ثریا کو زیادہ تنگ مت کریں، تھکی ہوئی ہے بیچاری، اور پھر ایک ہی تو سہیلی ہے اس کی، اور سچ تو یہ ہے کہ پہلی پہلی سہیلی ہے، اب اسے بھلا ایک دم سے لوگوں کا تجربہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ بھابھی نے اس کے چہرے کے تاثر کو دیکھ کر میاں کو اشارہ کیا تھا اور بات بدلی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چاول بنا رہی ہوں تمہارے لیے، بھابھی نے پھر کہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ سیما کو اب شادی کی تیاری کرنا تھی، اور شادی کے بعد UK چلے جانا تھا، اس نے ریزائن دے دیا تھا۔ ہاں ثریا سے ملاقات کے لیے وہ اسپتال آیا کرتی تھی، اس کی ڈیوٹی آف ہونے پر کبھی بازار لے جاتی تو کبھی گھر لے جاتی۔ ثریا نے دوسری جگہ جاب چھوڑ دی تھی، اس کا خیال تھا بھائی اور بھابھی کچھ تو کہیں گے، لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، اور اسے شرمندگی ہوئی، یہ احساس بھی ستانے لگا، اتنی مہنگائی میں بھابھی گھر کیسے چلائیں گی؟ بہت سوچ کر اس نے ایک حل نکالا، آج سے پہلے وہ کبھی کسی کو دوا نہیں دیتی تھی، لیکن اب اس نے گھر پر ہی کچھ دوائیں رکھ لی تھی،
غریب لوگ تھے، یہاں پر ڈاکٹروں کی فیسیں بھرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ اب سریا بہت کم پیسوں میں روزمرہ کی عام بیماریوں کی دوا دینے لگی اور اسے حیرت ہوئی، چند دنوں میں اس کے پاس اچھی خاصی تعداد میں عورتیں اور بچے آنے لگے۔ پھر اسے سیما کے ساتھ کہیں آنے جانے کا تو وقت ہی نہیں ملتا تھا، ڈیوٹی کے بعد وہ سارا وقت گھر پر ہی گزارنے لگی تھی۔ سریا، محلے میں فوتگی ہو گئی ہے، میں اور اماں جا رہی ہیں، دوپہر کے کھانے میں کچھ نہیں ہے، تمہیں تکلیف تو ہوگی لیکن کچھ پکا لینا، بھابی لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، آج اس کی چھٹی تھی، بجائے کام کرنے کے وہ یہیں کھڑی کھڑی سوچ میں ڈوب گئی۔ سریا، پانی تو لا دو، بھائی نے کمرے سے پکارا۔ وہ چونکی، انہیں پانی دیا، پھر کچن میں آ کر فریج کھولا، قیمہ گوشت سب موجود تھا۔ بھابی تو کہتی ہیں گزارا نہیں ہوتا، بچوں کو دال سبزی کھلاتی ہوں، گوشت صرف تمہارے اور تمہارے بھائی کے لیے آتا ہے۔ اس غلط بیانی پر اسے افسوس ہوا۔ قیمہ نکالا اور مسالہ بنانے کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ وہ کھانا بنا چکی تھی جب بھابی اور ان کی اماں گھر میں داخل ہوئیں۔ ہاں بھئی، بڑا رو رہی تھی بیٹیاں، ماں جو رخصت ہوئی ہے، چلو یہ بھی اچھا ہے کہ سب بیائی ہوئی اپنے گھر بار والی ہیں، مگر لڑکے کا کیا بنے گا، اکیلا رہ گیا، معذور سے شادی بھی کون کرے گا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، اس نے سنا تو مگر پوچھا کچھ نہیں۔ روٹی بنا چکی تھی، اپنا کھانا ٹرے میں لگایا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسی وقت بچے اسکول سے آگے اور صحن سے باتوں اور شور کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ امی، بھائی نے آج میرا لنچ کھا لیا تھا، بھتیجی شکایت لگا رہی تھی۔ اے کاشی، یہ میں کیا سن رہی ہوں، بہن کا لنچ کھایا ہے، تم نے شرم نہیں آتی؟ کبھی بھائی بھی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ امی، یہ میری بات نہیں سنتی، کاشی بولا تھا، تمہارے سے چھوٹی ہے، پھر بہن ہے، بہنوں سے پیار سے بات کرتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت نہیں کرتے، وعدہ کرو آپ بہن کو نہیں ستاؤ گے اور اس کے حصے کی چیز کبھی نہیں کھاؤ گے۔ وہ منہ میں نوالا ڈالنے لگی تھی، ہاتھ رک گیا، اس کا جی چاہا بھابی سے جا کر پوچھے، وہ بھی تو اس گھر کی بیٹی اور بہن ہے، پھر یہ اصول اس کے لیے کیوں نہیں؟ اسے تنہا کرتے ہوئے، اس کا حصہ چھیننے کے منصوبے بناتے ہوئے وہ سب کیوں بھول گئی تھی؟ مگر کسی سے کیا گلہ، جب اپنا بھائی ہی اسے بلا بیٹھا تھا تو کیا میرے اس بھائی کا یہ بیٹا اس نصیحت پر عمل کرے گا؟ وہ یاد رکھے گا بہن کے حق کو؟ شاید نہیں، وہ وہی کرے گا جو اس نے دیکھا ہے۔ سر جھکا کر پہلا نوالا توڑا، ابھی منہ میں ڈالنے لگی تھی کہ بھابی کمرے میں داخل ہوئیں۔ اے سریا، وہ کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، وہ ان سوچوں کے اثر میں ابھی تک تھی، ان کی بات پر تلخی اس کے لہو میں دوڑنے لگی۔ وہ کاشی کو چاہیے، اسکول والوں نے مانگے ہیں، بس تم 500 دے دو، میں اس مہینے کا خرچ آپ کو دے چکی ہوں، اس نے یاد دلایا۔ ہاں تو وہ مہینے کا خرچہ ہے نا، یہ خرچ تو اچانک آ پڑا ہے، میں کہاں سے پورا کروں؟ تمہارے پاس اس مہینے گھر میں بھی کافی مریض آتے رہے ہیں۔ اوہ، تو پورا حساب رکھا جاتا ہے، اس نے گہری سانس کھینچی۔ ابھی دو گی یا صبح؟ بھابی کو جیسے یقین تھا اسے پیسے تو دینا ہی ہے، مجھے ضرورت تھی، استعمال کر لیے، اس نے آرام سے کہا تھا۔ ضرورت تھی، مگر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ وہ عجیب سے صدمے کا شکار تھیں۔ اس نے جواب نہیں دیا، گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ بھابی نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر وہ واپس چلی گئیں۔ کھانے سے جی ٹاٹ ہو گیا، وہ برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی آئی۔ بھابی اور ان کی اماں پہلے سے کچن میں موجود تھیں۔ کیا کہتی ہے، کیوں نہیں دے رہی ہے؟ تم نے کہیں بتا تو نہیں دیا کہ اماں کو چاہیے؟ نہیں نہیں، پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، آپ کا تو نام بھی نہیں لیا میں نے، لیکن اس کا دماغ عرش پر ہے، خرچہ کیا اٹھا رہی ہے، آنکھیں بھی دکھانے لگی ہے۔ لیکن تمہاری بات میرے دل کو لگی ہے، ہمیں اس سے دب کر رہنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ ہماری مجبوری ہے تو ہمارے ساتھ رہنا اس کی بھی مجبوری ہے، اکیلی لڑکی کو کہیں پناہ نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت لحاظ ضرور رکھوں گی، مگر سر پر نہیں بٹھاؤں گی۔ اے شکر ہے عذرا، میری باتیں تیری سمجھ میں آئیں، تو اور کوشش کر، یہ جو ڈاکٹر اس کی دوست بنی ہوئی ہے نا، یہ پیچھا چھوڑ دے، وہ بڑی سمجھ والی لڑکی ہے اور پھر خاندان والی ہے، سریا سے بڑی ہمدردی ہے اس سے، کہیں رشتہ ہی نہ طے کروا دے اس کا۔ ہاں اماں، اس ڈاکٹر سے تو مجھے بھی خطرہ ہے، یہ سریا تو بونگی ہے، عقل کی ساری باتیں وہی اس سے سکھاتی ہے۔ اور اس رات کمرے میں پہلے سے کہیں زیادہ اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ یہ تاریکی دل پر چھاتی تھی اور دل جیسے سیاہی کی قید میں پھڑ پڑا رہا تھا، کچھ سجائی نہیں دیتا، کوئی منزل، کوئی راستہ، روشنی کی کوئی ننھی سی کرن، امید کا ٹمٹماتا دیا، اور ایسے میں اسے کمال چودھری کا خیال آیا۔ تنہائی کے عذاب سے گھبرا کر اس نے سوچا، اگر میں کمال کی بات مان لیتی تو اچھی رہتی، مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے تھی، بات کی بعد میں دیکھی جاتی، مجھے بھی اس کی طرح بہت دور کی نہیں سوچنی چاہیے تھی۔ ان بے درد لمحوں میں گری وہ صرف سہارا چاہ رہی تھی، اور وہ اس نے آج کئی ماہ کے بعد کمال کا نمبر ملایا تھا۔ بیل جا رہی تھی، پھر کسی نے کال ریسیو کی۔ جی ہیلو، کون ہے؟ یہ کسی عورت کی آواز تھی۔ مم، مجھے کمال صاحب سے بات کرنا ہے۔ کیوں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ کس کا فون ہے فاطمہ؟ اسے کمال کی آواز سنائی دی تھی اور ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی۔ اب وہ ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز بخوبی سن رہی تھی۔ پھر کمال نے سین لے کر ہیلو کیا۔ میں بول رہی ہوں سریا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، وہ بمشکل بول پائی تھی۔
ہاں کیا حال ہے؟ مجھے آنا تھا تمہارے پاس مٹھائی لے کر۔ بیٹا ہوا ہے نا میرے گھر میں، جشن کا سماں ہے، آج پورے 7 دن کا ہو گیا ہے، عقیقہ ہے اس کا، بہت مصروف ہیں ہم۔ کون ہے کمال؟ فاطمہ کی آواز ابھری تھی۔ وہ اسپتال کی نرس ہے، کمال نے فاطمہ کو بتایا تھا۔ اچھا اچھا، خوشی کے موقع پر کچھ مانگ رہی ہوگی، فاطمہ پھر بولی تھی۔ کمال نے مختصراً کہا، پھر اس سے بولا، اچھا تمہارا حصہ بھجوا دوں گا ڈرائیور کے ہاتھ، اللہ حافظ۔ اور سیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہ مان لو سریا کہ ہر طرف سے تمہارے لیے مات ہے، تم سیاہ مقدر کے ساتھ دنیا میں آئی ہو۔ مس سریا، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو مجھے آپ سے بات کرنا تھی۔ وہ ثاقب کی دکان کے قریب سے گزری تو اس نے پکارا تھا، رک گئی کہ اس کے پاس وقت ہی وقت تھا، وہ ڈیوٹی ٹائم سے بہت پہلے گھر سے نکل آئی تھی۔ میں ٹانگ لگوانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے، آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں گی؟ ضرور، میں خود ہی سب کچھ پتہ کروا کر پھر آپ کو بتا دوں گی۔ ویسے آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اسے اس کے مکمل نظر آنے کے خیال سے واقعی خوشی ہو رہی تھی، مگر اس نے دیکھا آج ثاقب بجھا بجھا سا ہے، وہ پہلے والی بات اس کے چہرے پر دکھائی ہی نہیں دے رہی۔ آپ ٹھیک تو رہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ بس ماں کے گزر جانے کے بعد بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، بہن بھائی اپنے اپنے گھر بار والے ہیں، میں اکیلا بھی ہوں اور معذور بھی، کتنے ہی کام ایسے ہیں جنہیں کرنے میں مجھے مشکل پیش آ رہی ہے۔ جب تک ماں تھی میں نے اس معذوری کو کبھی اس طرح محسوس نہیں کیا، مگر اب حالات مشکل ہو رہے ہیں میرے لیے۔ کب فوت ہوئی آپ کی والدہ؟ سریا کو جھٹکا لگا کہ ثاقب کے گھرانے کو وہ بھی جانتی تھی، برسوں کی محلے داری تھی۔ کافی دن ہو گئے ہیں، آپ کی بھابھی اور ان کی والدہ تو آئی تھیں؟ اچھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، ورنہ میں ضرور آتی، مجھے بہت افسوس ہوا ہے، خالہ بہت اچھی بڑی نیک عورت تھیں، میں سچ کہتی ہوں مجھے واقعی پتہ نہیں چلا۔ ثاقب نے اداسی میں گرے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ڈیوٹی سے واپسی پر آپ سے ملوں گی۔ آج کے دن اس کی مصروفیت بہت رہی، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کئی زخمی لائے گئے تھے، بس ایک بھاگ دوڑ ہی رہی۔ سارا دن اسے ثاقب کا کام یاد تو تھا، مگر آج حالات ہی ایسے نہیں تھے۔ شام کو جب وہ اس کی دکان پر آئی تو اسے لگا وہ منتظر تھا۔ اس نے آج کی ساری صورتحال بتائی، پھر بولی، گھر کب تک جائیں گے؟ میں اب جا ہی رہا تھا، صرف آپ کے انتظار میں رکا ہوا تھا۔ چلے میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ آپ کیا کریں گی؟ کم از کم آپ کے گھر کی تھوڑی حالت ہی بہتر کر دوں گی، اور اگر کہیں تو کھانا بھی بنا دوں گی۔ یہ سب میرے لیے کرنا مشکل تو ہے کہ مجھے کھانا بنانا بالکل نہیں آتا، لیکن سریا میں گھر میں اکیلا ہوں اور آپ بہت شریف لڑکی ہیں، لیکن لوگ کہاں کسی کو چھوڑتے ہیں۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سریا رک گئی، پھر کچھ سوچ کر بولی، کھانا میں گھر سے بھجوا دیتی ہوں، آپ اب کچھ پکانے کی کوشش میں نہ لگ جانا، اور ہاں، ہر کام بلا جھجک کہہ دیا کریں، میرا تو ہمیشہ ہی ایسا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دوسروں کے کام آ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کے کام آنا تو بہت اچھا لگے گا۔ یہ بات اس نے کیوں کہہ دی تھی؟ اگر سوچتی تو جواب نہ دے پاتی، مگر یہ حقیقت تھی۔ ثاقب کو کاروبار کرتے ہنستے مسکراتے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ تو اتنا کہہ کر چلی گئی، مگر یہ جملہ ثاقب کے گرد کسی خوش رنگ تتلی کی طرح منڈلاتا رہا۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا، وہ اپنی تیسری نمبر والی بھتیجی کے ساتھ چلی آئی۔ 6 سالہ بچی نئی جگہ پر آ کر دلچسپی سے ادھر ادھر پھرنے لگی۔ اس نے کھانا پلیٹ میں نکال کر ثاقب کے آگے رکھا اور بولی، میں زیادہ لے کر آئی ہوں، صبح کا ناشتہ بھی ہو جائے گا، جلدی سے کھانا کھائیں، میں اتنی دیر میں آپ کا کمرہ تو درست کر لوں۔ کیا فائدہ، 1-2 روز میں پھر گھر سے ہٹ جائے گا، اب مجھے اس کا عادی ہو لینے دیں، ایسے ہی ہٹ جائے گا۔ میں نے سوچا ہے آپ کے لیے کسی ملازمہ کا بندوبست کرتی ہوں، وہ آ کر یہ سارا کام کر دیا کرے گی۔ سریا نے اس کی جانب دیکھا اور پھر بولی، مجھے لگتا ہے آپ بہت دنوں سے نہائی بھی نہیں، بال کتنے الجھ رہے ہیں، دھیان دیا کریں نا خود پر۔ میں پانی گرم کرتی ہوں، آپ نہا لیں۔ بس کیا بتاؤں، اماں کے بعد جس طرح بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو کر مجھے بلا بیٹھے ہیں، اس رویے نے بہت دکھ دیا ہے مجھے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، میری کہانی بھی آپ سے بہت ملتی ہے، کبھی فرصت ملی تو سناؤں گی۔ جتنی دیر پانی گرم ہوا وہ اس کا کمرہ صاف کرتی رہی، پھر گرم پانی ٹب میں انڈیلا، اس میں ٹھنڈا شامل کر کے نہانے کے قابل بنایا، اور اسے آواز دے کر بولی، نہا لے، میں اب چلتی ہوں، جانے سے پہلے چائے بنا کر تھرمس میں ڈال جاؤں گی، سردی بھی تو بہت پڑ رہی ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ نہیں، شکریہ کی بھلا کیا بات ہے، میں آتی جاتی رہوں گی تو کیا ہر بار میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے؟ اب ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اس کی گفتگو میں ثاقب کا ذکر آنے لگا تھا۔ سیما یہ باتیں دھیان سے سنتی اور اس کے چہرے کی جانب دیکھتی، لیکن نہ کبھی ٹوکا نہ خود سے کچھ پوچھا۔ میں نے اس کے لیے ملازمہ کا بندوبست تو کر دیا ہے، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے اب بھی اس کے گھر جاتے رہنا چاہیے۔ اور تم نے ڈاکٹر فرید سے بات کی ثاقب کے سلسلے میں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں اس کا یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے، وہ پھر سے چل پھر سکے۔
آج مجھے بھی لے چلو ثاقب کے گھر۔ اس کی اتنی باتوں کے جواب میں سیما نے بڑے سکون سے صرف اتنا ہی کہا تھا، تم ملی تو تھی ایک بار ثاقب سے اور تمہیں بھی اچھا لگا تھا وہ، اسی لیے تو دوبارہ ملنا چاہتی ہوں، چلو آج ہی چلتے ہیں۔ جس وقت وہ دونوں اس کے گھر پہنچی وہ ابھی ابھی دکان بند کر کے آیا تھا اور رات کا کھانا بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر خوش دلی سے مسکرایا۔ ثریا نے ڈاکٹر سیما کا تعارف کروایا اور بتایا یہ بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ ہاں ثریا بہت ذکر کرتی ہے نا آپ کا، بس اس لیے جی چاہا۔ اور ثریا نے سیما کو اس بات پر گور کر دیکھا، یہ بات ثاقب سے چھپ نہیں سکی، اسے یہ منظر بڑا اچھا لگا اور ہنس پڑا۔ سیما اس کی ہنسی میں شریک ہو گئی اور ثریا جھیم گئی۔ لاؤ کھانا ہم، بلکہ ثریا بنائے گی کہ مجھے تو کچھ بنانا نہیں آتا۔ کچن اچھا ہوادار ہے، کتنے کمرے ہیں گھر کے، کیا یہ مکان آپ کا اپنا ہے؟ ثریا تو کھانا بنانے میں لگ گئی تھی اور سیما بڑی سنجیدگی سے سوال پر سوال کر رہی تھی اور ثاقب بھی ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ آج کے لیے ثریا نے مٹر بنائے اور ساتھ ہی قیمہ بھون کر فریز کر دیا، یہ کل کام آئے گا، اس نے ثاقب کو بتایا۔ پھر بولی ملازمہ ٹھیک سے کام تو کرتی ہے نا؟ ویسے مجھے تو لگ رہا ہے ڈنڈی مار جاتی ہے، برتن پوری طرح صاف نہیں لگ رہے اور گھر میں بھی صفائی کا وہ معیار نہیں جو ہونا چاہیے۔ میرے لیے تو یہ بھی بہت غنیمت ہے، آپ مایوس نہ ہوں ثاقب بھائی، اللہ بہتری کرے گا۔ سیما نے رشتہ بھی جوڑ لیا تھا۔ اس کے گھر سے نکلیں تو سیما نے ثریا سے جانے کی اجازت چاہی۔ ہاں تمہیں دیر ہو رہی ہے اور میرا تو گھر جانے کو دل نہیں چاہتا، ثریا آزردگی سے کہہ رہی تھی۔ اس بات پر سیما نے مسکرا کر کچھ کہنا چاہا، پھر رک گئی اور اس کے شانے کو تسلی بھرے انداز میں تھپ تھپا کر چلی گئی۔ وہ گھر آئی تو بھائی کے تینوں بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ خوب شور مچا رکھا تھا، کمرے سے بھائی کے بار بار پکارنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ادھر ان کے کمرے میں چلی آئی۔ آ گئی تم، آج دیر نہیں ہو گئی تمہیں؟ کب سے راہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اکثر دیر سویر ہو ہی جایا کرتی ہے، مگر آپ نے آج سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ بہرحال کیوں بلا رہے ہیں آپ بچوں کو؟ چائے کا ایک کپ چاہیے تھا، عذرا اور اس کی ماں تو کب سے نکلی ہوئی ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئی، فکر ہو رہی ہے مجھے۔ کہاں گئی ہیں؟ کسی محلے والی کی طرف ہی گئی ہیں۔ پھر آپ فکر کیوں کرتے ہیں، باتیں ختم ہوں گی تو آ جائیں گی، چینج کر لوں پھر چائے لے کر آتی ہوں۔ اگلے روز وہ ثاقب کی دکان کے سامنے سے گزری، دکان بند تھی۔ کیا ہوا، آج سے پہلے تو کبھی اس نے دکان بند نہیں رکھی؟ وہ اسپتال چلی تو آئی، دھیان ادھر ہی رہا۔ اس نے سیما سے بھی ذکر کیا، تم فون کر کے پوچھ لو، سیما نے مشورہ دیا، مگر میرے پاس تو اس کا نمبر ہی نہیں ہے۔ شاباش لڑکی، سیما نے کچھ خفگی سے اسے دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہا۔ ہاں تو میرے پاس اس کا نمبر ہو بھی کیوں؟ واقعی بھئی یہ تو سوچنے والی بات ہے، کمال ہے میں نے اس پر غور کیوں نہیں کیا۔ بہرحال اب اس سے نمبر لے لینا، واپسی پر اس کے گھر سے ہو کر جانا، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، مجھے بھی بار بار یہی خیال آ رہا ہے۔ اچھی بات ہے، سیما نے کہا، اس میں اچھی بات کیا ہے، وہ میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گی۔ چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں، آج سردی زیادہ ہے، بار بار چائے کو دل چاہ رہا ہے۔ سیما اسے ساتھ لے آئی۔ واپسی پر وہ ثاقب کے گھر گئی تھی، اسے واقعی بخار تھا۔ ثریا اسی وقت گھر آئی اور یہاں موجود دواؤں میں سے بخار کی دوا لے کر پھر اس کے گھر آ گئی۔ چائے بنائی، ساتھ میں بسکٹ دیے، دوا کھلائی اور رات کے کھانے کے لیے کچھ بنانے کے ارادے سے ایک بار پھر کچن میں آ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اسے بتا رہی تھی، میں نے دلیا بنا دیے ہے، جب جی چائے کھا لیجیے گا اور مجھے اپنا نمبر تو دیں، صبح آپ کی طبیعت کے بارے میں معلوم کر کے ہسپتال کے لیے نکلوں گی۔ ادھر بیٹھو ثریا، اس نے پہلی بار نام لے کر بلایا تھا۔ وہ آ کر بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ اتنا خیال کیوں رکھتی ہیں میرا، میرے لیے اتنی فکر مند کیوں رہتی ہیں؟ اس نے چونک کر ثاقب کی جانب دیکھا، پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھریں اور بولی، یہ بات تو میں نے کبھی نہیں سوچی، مگر آج میں اتنا کہتی ہوں، کچھ ایسا ہے ضرور جو میں آپ اس گھر کی طرف کھینچی چلی آتی ہوں۔ شاید تنہائی کا دکھ ہم دونوں کا مشترکہ ہے، ہم دونوں ہی رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی رشتوں کو ترس رہے ہیں۔ ابھی گھر جاؤ، رات کو میرے اس سوال کا جواب ضرور سوچنا۔ اور وہ الجھی سی گھر واپس آ گئی۔ اسے رات بھر اپنا جواب سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ بہت جلد اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا اور سب سے پہلے اس نے سیما کو کال کر کے بتایا تھا۔ میں بہت پہلے سمجھ گئی تھی۔ اچھا پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ معصومیت سے گلہ کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی اس کا ادراک تمہیں خود سے ہو۔ اب میں کیا کروں سیما، اعتراف کر لو اس کے سامنے، مگر کیسے، مجھے شرم آتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح میں تمہیں پک کرنے آؤں گی، پہلے ہم ثاقب کے گھر جائیں گے اور پھر ہسپتال آئیں گے۔ اوکے، تم ہر موقع پر کام آتی ہو سیما۔ ارے دوست ہوں تمہاری، تمہارے کام نہیں آؤں گی تو پھر دوست تو نہیں کہلاؤں گی نا۔ اور اس صبح جب وہ آئینے کے سامنے بال بنانے کھڑی ہوئی تو چوٹی گوندنے کے بعد اس نے آنکھوں میں کاجل بھی لگا لیا، پھر کچھ خیال آیا تو وہ لپسٹک جو سیما کی تقریب میں لگائی تھی ہونٹوں پر لگا لی۔ کانوں میں ٹاپس بھی ڈال لوں، خود سے سوال کیا اور ٹاپس بھی ڈال لیے۔ خود پر مسکراتی نگاہ ڈال کر وہ بے چینی سے سیما کا انتظار کرنے لگی۔
سیما نے زیادہ انتظار نہیں کرایا، اس کی تیاری کو دیکھا ضرور، مگر جتا دیتی تو شاید وہ پزل ہو جاتی۔ آج تم کیوں لینے آ گئی اسے؟ بھابھی نے سیما سے پوچھا تھا۔ بس جی چاہا آ گئی، ہم بسوں ویگنوں پر سفر کرنے والے لوگ ہیں، عادتیں نہ خراب کرو ہماری۔ سیما نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ثریا چادر اوڑھ کر کمرے سے نکلی تو دونوں گھر سے نکل آئیں۔ ثاقب کو دیکھ کر ثریا کو جھٹکا لگا۔ وہ بے حد فریش، بال بنائے، کپڑے تبدیل کیے یوں بیٹھا تھا جیسے انہی کا منتظر تھا۔ آپ کو پتہ تھا ہم آئیں گے؟ ثریا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سیما کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ دونوں اس کے بیڈ کے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ کیا میں آپ کو پرپوز کر سکتا ہوں ثریا؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ کیا؟ اس نے گھبراہٹ سے زیادہ حیرت سے ثاقب اور سیما کی جانب دیکھا۔ چلیں گے، جھوٹ موٹ کے نخرے تو چلیں گے، یہ تو ہر لڑکی کا حق ہے۔ اب کہ ثریا نے سیما کے چہرے کی جانب کچھ خفگی سے دیکھا اور ہنستی ہوئی سیما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں میں نے آج سویرے ادھر آ کر ثاقب سے سب کہہ دیا تھا اور اس تیاری میں اس کی ہیلپ کروائی تھی۔ میں کیک بھی لے کر آئی ہوں، کچھ مٹھائی بھی ہے۔ میرا خیال ہے منگنی کی رسم آج ہی ادا کر دی جائے، مگر اس طرح اچانک کسی کو بھی بتائے بغیر، جو ہمیں اہم نہیں جانتے، انہیں ہم بھی اہمیت کیوں دیں؟ سیما نے دونوں کو دیکھ کر کہا اور کیک لینے کچن میں چلی گئی۔ آپ خوش تو ہیں؟ ثاقب نے پوچھا تھا۔ آپ نہیں تم کہیں مجھے، اور اس کے جواب نے ثاقب پر سب واضح کر دیا۔ وہ مسکرایا اور بولا، ہم دونوں تو کتنے قریب تھے، ایک گلی ایک محلے کے رہنے والے، لیکن نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کے نام لکھے گئے ہیں، کتنا لمبا چکر کاٹنا پڑا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر دکھوں کے بعد جو خوشی ملتی ہے نا، اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں ثاقب، اور اس ساتھ کے بخشنے پر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اب سب ریڈی ہے، ٹیبل میں نے سیٹ کر دی ہے، اگر آپ انگوٹھی انہیں پہنا دیں تو میں کھانے کا آغاز کروں، سیما نے آ کر کہا تھا۔ ثاقب نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور مسکرا کر بولا، یہ ڈاکٹر سیما نے ہلائی، میری والدہ نے اپنی ہونے والی بہو کے لیے بنوا کر رکھی تھی، اگر بہو اجازت دے تو پہنا دوں۔ ثریا نے شرما کر ہاتھ آگے بڑھایا اور سیما نے بڑا سا کیک پیس پہلے ثریا پھر ثاقب کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔